محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو خوش آمدید. آج کا کورس QC2 کا سیشن نمبر 2، ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر، قرآن کریم کا مصحف کا صفحہ نمبر 1 اشارہ C سے ہم شروع کر رہے ہیں آج. اور آئیے ہم شروع کریں گے ریویژن سے. یہ تھوڑا سا اعادہ ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اس لیسن میں اور کیسے پڑھنا ہے. تو یہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہے. دس از آور پروگرام. آج ہمارا دوسرا سیشن ہے جس میں ہم لیسن 1C اور 1D کور کریں گے، یعنی مصحف کے پہلے صفحے کے آخری 2 اشارات. مقاصد یعنی اس کورس کے QC2 کے 6 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. 6 لرننگ آؤٹ کمس. جب ہم یہ مکمل کر لیں گے کورس، انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید کے پہلے 5 ابتدائی صفحات سمجھ میں آ جائیں گے. نہ صرف سمجھ میں آ جائیں گے بلکہ قرآن کریم کے اس حصے کی ہر سطر میں 9 میں سے 7 الفاظ کو ہم جان لیں گے، یعنی 7 الفاظ کے معنی ہم سمجھ لیں گے. تیسرا مقصد اس کورس کا ہے کہ اشاروں اور فکروں کے ذریعے الفاظ اور معانی سیکھیں. اشارے اور فکرے کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہم آج ریوائز کریں گے انشاءاللہ. چوتھا مقصد ہے قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ، جو QC1 سے ہم سیکھ چکے ہیں، اس کو فردر اپلائی کریں گے. یعنی ہر آیت یا حدیث کو دعا کی شکل میں دیکھیں گے، دعا کے بعد اپنا احتساب کریں گے، احتساب کے ساتھ احتساب پلان. جب ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے تو دوسروں تک پہنچائیں گے، یعنی تبلیغ. نیکسٹ افعال یعنی وربز، جو کہ گرامر کا اصل جو ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی افعال سے پورا گرامر اور لینگویج بنتی ہے، اسپیشلی عربی میں. تو افعال مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس کورس میں ہم ایسے افعال سیکھیں گے جن کی کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور افعال ہیں. کمزور سے مراد یہ ہے کہ ان میں کوئی کمزوری ہے، اس کمزوری کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے، آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہ بھی ریویژن ہے. اور ایک بونس پوائنٹ آف ویو سے اس ساری ایکسرسائز کے دوران ہم 200 سے زیادہ عربی بول چال کے جملے بھی سیکھ لیں گے. الحمدللہ آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ جب بھی کوئی پورشن ہم کمپلیٹ کریں گے اپنے لیسن کا، اس کے بعد ہم اپنے یعنی دل میں سے یہ ادا کریں گے الفاظ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں توفیق دی یہ سیکھنے کی. تو 5 صفحات ہیں، ان کو کھولیں تو ایسے نظر آتے ہیں. الحمدللہ ہمیں اوسطاً ہر سطر میں صرف 3 نئے الفاظ ملیں گے. پہلے صفحے پہ 10 نئے الفاظ ملیں گے، دوسرے صفحے پہ 35، پھر 51، 43، 37، 10، 35، 51، 43، 37. ایوریج لیس دین 45 پر پیج، یعنی لیس دین 3 پر لائن. جب ہم شروع کریں گے یہ کورس، جب شروع کر دیا تو آپ اوسطاً کسی صفحے پہ دیکھیں گے تو آپ کو ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ نظر آئیں گے، جیسے نظر آ رہے ہیں. جب آپ یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو کسی بھی ایک صفحے پر اوسطاً 2 یا 2 سے کم الفاظ نظر آئیں گے، یعنی 80% الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. سو کورس نمبر 2 جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ساری ووکیبلری آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. الحمدللہ. تو ڈویژن کس طرح ہے
اس پہ تھوڑی ساری ڈسکشن بھی چل رہی تھی گروپ پہ کہ دیکھیے ہم قرآن کریم کے صفحات کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کہ ایک جز میں اوسطاً 20 صفحے ہوتے ہیں، تو ہر 5 صفحے پر ایک کورس کو ڈیزائن کیا گیا. تو QC2 پہلے 5 صفحات ہیں، QC3 اگلے 5 صفحات، QC4 اس سے اگلے 5 صفحات، اور QC5 اس سے اگلے 5 صفحات. اور آج کے جو 5 صفحات کا پہلا صفحہ ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے صفحے پہ کیا ہے؟ پہلے صفحے پہ مضمون ہے ہدایت. ہدایت وہ جس کی ہم نے درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم. تو وہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی، یہ آج کے یعنی ان پہلے 5 صفحات میں ہم یہ سیکھیں گے. کیسے سیکھیں گے؟ ان 5 صفحات کو اپنی 5 انگلیوں پر رکھ لیجئے اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہ یہ آپ کو فیس کر رہے ہیں صفحات. تو 5 صفحات ہیں، ہر صفحے پہ 4 اشارے، ہر صفحے کے 4 اشارے. یہ 4 اشارے ہمارے 4 لیسنز بن جائیں گے. تو اس انداز میں آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے لیسن 2. پہلا لیسن کے 2 اشارے ہم پڑھے، آج کے بعد ہم پڑھیں گے یعنی متقین کے لیے ہدایت، یہ ایک لیسن ہوگا، اور متقین کی صفات کی دوسرا لیسن ہوگا. آج سے ہم اس ترتیب سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اور ہر اشارہ ہم اپنی انگلیوں پر اس طرح سے سیکھیں گے. تو پہلے 4 اشارے تھے: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تعریف اللہ کی، دعا ہدایت کی، ہدایت متقین کو ملتی ہے، اور صفات متقین کی کیا ہے. اس انداز میں دیکھیں گے تو آپ کو ان 4 اشاروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی آیات کنیکٹڈ ملیں گی. اس کو کہتے ہیں زنجیر بنانا. اشارات کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1، مضمون کا پتہ چلتا ہے. دوسرا، یہ ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں کہ الفاظ کے معنی جو ہیں ان کو آپس میں یعنی جو مضامین ان کو آپس میں جگڑ لیتے ہیں. تو پورے صفحے کے معنی ہمارے پاس ان چند اشاروں میں واضح ہو جاتے ہیں. اس طرح قرآن مجید آسان ہو جاتا ہے سمجھنا بھی اور یاد کرنا بھی. الحمدللہ. دوسری بات جو ہے جو ہم نے کی تھی پچھلی بار کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے 2 چیلنج ہمارے سامنے آتے ہیں. الفاظ کے معنی کو یاد کرنا، یاد رکھنا. اس کے لیے ہم نے کہا، اور ایک گرامر ہے، 2 چیلنجز ہیں. الفاظ کے معنی اشارات اور فکروں سے ہم سیکھتے ہیں، جبکہ گرامر ہم TPI اور عربی بول چال سے. تو یہ سٹرکچر ہے کورس کا، اور اس انداز میں ہم ٹیکل کرتے ہیں اپنے چیلنجز کو. یعنی الفاظ کے معنی، اشارات، پوائنٹرز، فکرے، فریزز کے ذریعے، اور گرامر TPI اور عربی بول چال یعنی ڈائلاگ کے فارم میں گفتگو ہمیں سکھائے گی، کیونکہ قرآن کریم ڈائلاگ سے بھرا ہوا ہے. تو فکرے کیا ہوتے ہیں؟ اشارات ہم کر چکے. فکرے ایسے کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول الفاظ نہ ہو، 2 یا 3 لفظ مل کر جب معنی دیتے ہیں تو وہ یاد رہتا ہے. جیسے اگر آپ نے انشاءاللہ میں ان کا معنی یاد کرنا ہے تو اس فریز سے یاد کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح الصمد کا معنی یاد رکھنا ہے تو اللہ الصمد. اسی طرح یقیمون کا معنی یاد رکھنا ہے تو یقیمون الصلاۃ. تو فکروں کے ذریعے ہمیں معنی زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گے. فکرے بھی کیا کام کرتے ہیں؟ آپس میں ایک جملے میں معنی کو جکڑ کے رکھتے ہیں، یعنی چھوٹی زنجیر سمجھ لیں. جو اشارے تھے وہ پورے صفحے کے معنی کو جکڑ کے رکھتے ہیں، جبکہ جو یہ آپ کے فکرے ہیں یہ ایک جملے میں یا ایک آیت یا 2 آیت کے آپس کے معنوں کو جکڑ کے رکھتے ہیں. یہ بھی مضامین یاد رکھنے میں ہماری آسانی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یاد کرنا آسان، دلچسپ اور مفید ہو جاتا ہے. الحمدللہ. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ سے. سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ کا معنی یعنی مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو نازل ہوئی ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد کہیں پر بھی نازل ہوئی، چاہے مدینہ میں ہوئی، چاہے مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ہوئی، اور چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن ہجرت کے بعد.
جبکہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو ہم کہیں گے مکی، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا طائف میں ہوئی ہوں یا عرش پر ہوئی ہوں. تو ادھر یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے جس سے آسانی رہے گی. تو سورۃ البقرہ مدنی سورہ ہے. اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام ہم بالکل پہلے ہی آج کلیئر کر لیں کہ دو چیزوں کے متعلق ہم سیکھیں گے. ایک یہ کہ سچا مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اور نمبر دو ہم پر ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر ایز اے نائب، ایز اے خلیفہ بھیجا ہے. وہ نائب یا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، یہ دو چیلنجز ہیں. ان کو ہم ذہن میں رکھیں گے. جب بھی کوئی آیت پڑھیں گے تو اس کو کنیکٹ کریں گے کہ میں کیسے اس آیت کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں. یہاں کے مضامین کیا ہیں؟ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور منافقین وہ ہیں جو حق کو جھٹلاتے ہیں. تو فوری میں اپنا معائنہ کروں گا کہ کیا میں متقین میں شامل ہو سکتا ہوں، متقین کی کیا صفات ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یا حق کو جھٹلاتا ہوں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منافقین کے قریب ہیں. سب سے پہلے ہدایت جس انسان کو ملی وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور ہدایت کے ساتھ ہی ان کو ایک چیلنج بھی مل گیا کہ شیطان بھی ساتھ وجود میں آ گیا. بنی اسرائیل کو بھی یہی ہدایت ملی پیغمبر اور کتاب کی صورت میں. بنی اسرائیل نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی ہدایت دی گئی اور تمام انسانیت کے امام کہلائے. ان کے بعد جو پیغمبر آئے ان کو بھی یہ ہدایت ملی، اور سب سے آخر میں جو نبی آئے وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی یہی ہدایت ملی. یعنی ہدایت وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوئی، صرف زمانہ بدلا اور لوگ بدلے. تو وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت سچا مسلمان جیسے زندگی گزارتا ہے اس کو ہم ہدایت کہیں گے. آپ فرض کیجئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس میں جس میں سورۃ البقرہ پڑھائی جا رہی ہے، تو یہ بہت سارے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے. آج ہدایت کے متعلق بات ہو رہی ہے، پھر قصہ آدم علیہ السلام کا، پھر قصص بنی اسرائیل کے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اور پھر بہت سارے احکامات، قبلہ، قبلے کا رخ کس طرف، قصاص، صیام، حج، نکاح، طلاق، انفاق، آن اینڈ آن. اس طرح یہ مضامین ہمارے ہیں. تو آئیے سورۃ البقرہ کی کچھ فضائل کی بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو روشن صورتیں اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو صاحبان. بادل یا صاحبان کیا کام کرتے ہیں؟ پروٹیکشن کے، یعنی دھوپ سے بچاتے ہیں. تو یہ صورتوں میں کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں بچائے گی اس قیامت کے دن کے عذاب سے. تو یہ سنتے ہی میری خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے یہ دونوں صورتیں پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. نیکسٹ یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیجیے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے. اس کا مطلب سورۃ البقرہ ہر گھر میں پڑھنی چاہیے، ادروائز یہ ایک مردہ گھر کہلائے گا جیسے کہ قبرستان ہوتا ہے. تو گھر میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، مختلف افراد جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریاں بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایک گھر میں سورۃ البقرہ کا پڑھنا بہت فضیلت دیتا ہے. الحمدللہ. آتے ہیں آج کے اشارات پر، اور ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ QC2 میں 5 صفحات، ہر صفحے پہ 4 اشارے. پھر سے 5 صفحات، ہر صفحے پہ 4 اشارے ہیں. آج ہم پہلے صفحے کے تیسرے اور چوتھے اشارے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا پچھلا سبق تھا. آج کا سبق متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. پہلے صفحے کو دیکھ لیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا. آج
متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. تو ایک دفعہ ریوائز کر لیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. الحمدللہ. لیسن شروع ہوتا ہے تعارف کے ساتھ، ترجمہ اور شرح، اور اس کے بعد اسباق، دعا، پلان، اور پھر انہی آیات میں سے ہم ان اسماء اور ان افعال کو دیکھیں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ. آج کا پہلا اشارہ متقین کے لیے ہدایت. کیا اسباق ہمیں یہاں سے ملتے ہیں؟ 3 سبق ہیں، ان کو یاد کر لیجئے آج کے پہلے لیسن میں. قرآن میں کوئی شک نہیں، ہدایت کی کتاب ہے، اور متقین کے لیے ہدایت. پھر سے قرآن میں کوئی شک نہیں. پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر قرآن پہ شک کریں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. اس میں ہدایت ہے، اور ہدایت کے لیے متقین کی صفات کو اپنانا پڑے گا. تو بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. کتنا آسان قرآن، ہر سطر میں 3 سے کم نئے الفاظ. الحمدللہ. آئیے ان آیات کو سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو الف لام میم حروف، یہ 3 الفاظ ہر ایک سے میں ہیں، نئے الفاظ ہیں. آئیے ان کو دیکھتے ہیں. الف لام میم. الف لام میم سے مراد وہ 3 حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کا معنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی نہیں بتایا، لیکن قرآن کا حصہ ہے. ہم اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے تاکہ اس کا اثر ہم پہ ضرور پڑتا ہے اور پڑے گا. یہ قرآن کا حصہ ہے. الف لام میم. اس کے بعد ذالک الکتاب. ذالک وہ کتاب ہے، ترجمہ یہ کتاب ہے. ذالک کا لفظ استعمال کیا گیا عظمت کے لیے. جب کسی کو عظمت دینی ہوتی ہے تو اس کو اس انداز میں کہا جاتا ہے. وہ یعنی ان کو اشارہ وہ ہے، لیکن مراد سامنے ہے یہ کتاب. تو یہ کتاب کون سی ہے؟ لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. امیجن کریں کوئی ایسی کتاب نہیں اس دنیا میں جس کا آتھر، لکھنے والا، یہ لکھے سب سے پہلے صفحے پہ کہ جو کتاب میں آگے لکھی جا رہی ہے، جو آپ پڑھیں گے اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ لکھا یہ جاتا ہے کہ اس کتاب میں آپ کو جو غلطیاں نظر آئیں ہمیں ان کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم درست کر دیں. تو قرآن کریم کا ایک ہی ایڈیشن ہے ہمیشہ سے، بغیر کسی تصحیح کے. الحمدللہ کوئی شک نہیں ہے اس قرآن میں. آغاز میں بتا دیا کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ گمراہی کا سبب 2 میجر سبب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہے شک. شک بھی دل کا عمل ہے، اور دوسرا میجر فیکٹر گمراہی کا وہ ہوتا ہے خواہشات، یعنی اپنے خواہشات کو اللہ کے احکام پر ترجیح دینا. تو یہ 2 ہمارے لیے چیلنجز ہیں. شک کی بات ہو گئی آج. ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں. متقین سے مراد وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں. اس کا معنی ہم آج سمجھ رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا جو لفظ ہے یہ ڈرائیو ہوا ہے، اس کے روٹ لیٹرز میں ہے کہ جس کے اندر ایک ڈر، ایک خوف اس طرح کا ہے جو ایک پرہیزگار شخص میں ہوتا ہے. یعنی وہ ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ایسے کام انسان دنیا میں لوگوں کے لیے بھی کرتا ہے، اور اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے کام بالکل پرفیکٹ ہو، ذرا بھی فرق ہوا تو جس نے مجھے ایویلیویٹ کرنا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. اسی کو گرینڈ لیول پہ لے کے جائیں تو ہر وہ شخص
اس کے دل میں یہ کھٹکا لگا رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یعنی مجھے یہ خوف رہے کہ میں بہتر سے بہتر تلاش کروں، میرے دل میں پورا اخلاص ہو، اور میں ایسا ایسا کام کروں جس میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو. تو انسان کیا کرے گا؟ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا. اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں، اسی کو متقین ہونا کہتے ہیں. اب آ جائیے علم اور تقوی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر علم ہے اور تقوی نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی. مراد یہ ہے کہ علم انسان کو بائی سیلف تکبر میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ فیلنگ آف تقوی جو ہے اس کو بیلنس کر کے رکھتی ہے. تو جب ایک انسان میں تقوی ہوتا ہے تو پھر جب اس کا علم بڑھتا ہے تو اس کا تقوی بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے. ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز ہدایت ہے. ہمیں ہر موڑ، ہر لمحے، ہر وقت اس کی ضرورت ہے. اگر ہم ہدایت پر ہوں گے اس کا مطلب ہم گمراہی سے دور ہوں گے. تو ہدایت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جس چیز کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس کو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کو ہم چاہتے ہیں. ہمارے لیے ہدایت ضروری ہے. آئیے اس آیت کا ہم اعادہ کریں. کیسے اعادہ کریں گے؟ اس کی ہم تلاوت کریں گے، اور تلاوت کے وقت اس کا معنی اس آیت کے ساتھ ساتھ ہمارے چلے گا. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ کتاب نہیں ہے کوئی شک اس میں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا کام کرتی ہے. 3 اسباق تھے. قرآن پہ شک نہیں کسی قسم کا بھی. قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. ہمارے لیے جو دعا اس میں سے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہدایت کی دعا مانگیں. تو کورس کے پیٹرن کے مطابق ایک حدیث کی ہم دعا مل کر پڑھتے بھی ہیں اور اس کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، بلکہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی تجھ سے مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ الہدی ہدایت، التقی تقوی، والعفاف پاک دامنی، والغنا بے نیازی. تو اے اللہ مجھے اس کتاب کو اس غرض سے کہ مجھے ہدایت ملے، اس غرض سے پڑھنے کی توفیق عطا کر. پلان میرا کیا بنے گا؟ پلان میں کروں گا کہ میں قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اپنا کچھ وقت اس میں انویسٹ کروں، اور مجھے یہ احساس ہو جائے کہ تقوی جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ میری زندگی اس دنیا اور آخرت میں آسان ہوگی. الحمدللہ اس پلان کے ساتھ چلتے ہیں ہم. وہ کون سے اسماء اور افعال ہیں جو ان آیات میں آئے ہیں، جن کو ہم پڑھ چکے ہیں اور جن کو ہم ریوائز کرتے ہیں؟ تو کچھ تو بہت ہی آسان ہے. اسماء کی واحد جمع کتاب، کتبن. تو یہ کون سی جمع ہے؟ جمع 2 قسم کی ہم نے پڑھی تھی. ایک کا نام تھا جمع سالم. سالم ہم نے کہا تھا ایسی جمع جس کے اندر پوری کی پوری واحد جمع کے اندر موجود ہے اور اس کے آخر میں یا واو نون آ جاتا ہے یا یا نون آ جاتا ہے. تو کیا کتاب ایسی جمع ہے؟ اگر ایسی ہوتی تو جمع بنتی کتابون اور کتابین. یہ ایسی جمع نہیں ہے، بلکہ جمع ہے دوسری قسم کی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی ہوئی جمع، یعنی ٹوٹ پھوٹ کر جو بنائی گئی. کتاب سے کتب، قلم سے اقلام، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کتاب، کتب. اب آ جاتے ہیں متقن. ہاں یہ جمع ایسی ہے کہ واو نون اور یا نون سے بن رہی ہے. متقون اور متقین، تو یہ 2 جمع سے بن سکتی ہیں. ایکچولی متقین کی جمع جو ہے وہ متقون ہوگی، یہ یاد رکھ لیجئے.
बट बेसिकली दोनों यानी बन सकती हैं. हम इस प्रिंसिपल को आगे जाकर पढ़ेंगे QC3 में इंशाल्लाह. फतह, नसरा, दरबा, समिया की औजान पर कोई फेल नहीं है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह. इसके साथ हमारा पहला लेसन बहुत आसानी से मुकम्मल हो गया. पूरी भरपूर आपने ना अपना माइंड को 100% ओपन करके हम यहाँ शुरू कर रहे हैं आज का सबक. लेसन ग्रामर का पहला लेसन जो है आज हम बात करेंगे, और बात ऐसी करेंगे जिससे आपने अपने आप को मजबूती से ना थाम लेना है कि बात क्या हो रही है. बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प गुफ्तगू होगी आज. वो होगी कि हम उर्दू में जो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं. कोई अंदाजा लगा सकता है? सामने आपको नजर भी आ रहे होंगे. नजर आ रहे हैं आपको? शेयर हो रही है स्लाइड या नहीं हो रही अभी? यस सर. शेयर हो रही है ना? नहीं हो रही. हो रही है जी सर, आ गया सारा 38 तख्ती आ गई है सामने. सब तख्ती आ गई ना? हरूफ ताजी. जी सर. तो ये कितने हैं तकरीबन? 29 होते हैं. 38 हरूफ तहजी. 38. पति मैं काउंट करता हूँ 37 बनते हैं. दोबारा कोशिश करें. एट ही हैं. 38 है. चलिए मैंने फिर गलत काउंट किया होगा. 38 है. तो 38 है उर्दू में, राइट. और इसमें दो ऐसे हरूफ है जिनके बारे में हमने आज बात करनी है. एक अलिफ और एक हमजा. अच्छा, उर्दू में तो बड़ा क्लियर है 38. अरबी में कितने होते हैं? कम है या ज्यादा है? कम है. कितने हैं? जी कम होते हैं. 29. 29. 28 से 29. 29. अच्छा, अब इसमें भी एक अलिफ है और एक हमजा है. आज तक उर्दू में जब हम अलिफ पढ़ते थे तो जहां पर भी हमें ये डंडा नजर आता था उर्दू में हम उसको अलिफ कहते थे. मसलन अभी आपने पढ़ा इफ्ता. इफ्ता की बात हुई है, तो आप इसको क्या कहती हैं? इसको क्या कहती हैं सिस्टर जो मेरे से बात कर रही थी? ये कौन सा लेटर है? अलिफ ही कहती हूँ. अलिफ कहती है ना, लेकिन वो उर्दू थी. जी जी. अच्छा, आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे कि अरबी में अलिफ किसको कहते हैं और हमजा किसको कहते हैं. इस बात के लिए तैयार हैं आप? हमजा और अलिफ की बहस कि अब हमने पहचानना है. अरबी जब लिखी होगी, कुरान करीम की आयत लिखी होंगी, तो हमने तलाश करने इसमें से अलिफ कौन सा और हमजा कौन सा है. आइए, अरबी में ये जो डंडा नजर आ रहा है ना, इसको हम अलिफ तब कहेंगे. पहली बात है, इसको हम निशान एक है, एक ऐसा निशान है, एक ऐसा निशान है. अब ये तो देखने में जो डंडा है आप इसको अलिफ कह रही हैं, अरबी में जरूरी नहीं है कि इसको हम अलिफ कहें. हमजा देखने में तो हमजा है, हमजा ही है. आइए देखते हैं कि अलिफ की पहचान क्या है. यानी ये जो डंडा है ये अलिफ कब कहलाएगा? अरबी में ये तब अलिफ कहलाएगा जब ये एक किसी लफ्ज में होगा, यानी किसी ये लफ्ज का हिस्सा होगा, जिस तरह के माँ का हिस्सा है या इफ्ता का हिस्सा था, और इससे पहले वाले हर्फ पे जबर होगी. देखें, यानी और इसके ऊपर कोई हरकत नहीं होगी. तो अगर मैं लिखता हूं माँ, तो ये डंडा जो है ये अलिफ है. ये क्यों अलिफ है? कि इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है और इससे पहले वाले हर्फ पे जो हरकत है वो जबर की है. इसी तरह काला, इसी तरह बाला, कामा और मरादन, यानी इससे पहले वाले पे जबर हो या डबल जबर हो, एक ही बात है. तो एक बात ये समझ लें कि अलिफ वो होगा, राइट, जब उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर होगी और उस पर कोई हरकत नहीं होगी, एक ही लफ्ज का हिस्सा होगा. या फिर अलिफ आपको जमा जाहिर करने के लिए मिलता है. मसला आपने जितने भी अफ़ाल अब तक पढ़े, दरबा दरबू, नसरा नसरू, तो जब जमा करते थे तो आखिर में ये एक डंडा आता था, ये भी अलिफ है.
ان دو کو چھوڑ کے باقی جہاں بھی ہمیں ڈنڈے نظر آئیں گے ہم ان کو الف کہیں گے, سوری حمزہ کہیں گے. جتنے بھی ہمیں ڈنڈے نظر آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ حمزہ ہوں گے. مثلا اگر افتا تھا تو افتا جو ہے یہ اس کے اوپر حرکت ہے تو یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. اچھا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الف شروع میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں شروع میں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ہم نے کہا الف تو وہ ہوتا ہے جس سے پہلے ایک حرف ہوتا ہے اور اس پہ زبر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ لکھا ہوا اسم, تو یہ کیا ہے؟ حمزہ یا الف ہے؟ حمزہ ہے. حمزہ ہے. اللہ, یہ کیا ہے؟ حمزہ. یعنی شروع میں تو الف آ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم نے ڈیفائن کر دی کہ الف سے پہلے بھی کچھ ہونا چاہیے. تو اسم لکھا ہو, ابن لکھا ہو, اثنان, تو لکھا ہو, تو سارے کے سارے حمزہ ہیں. اچھا, اب حمزہ کی پہچان کیا ہے؟ حمزہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام ڈنڈے بھی اور تمام جن پر یہ حمزہ کا نشان ہو وہ بھی حمزہ ہی ہے. مثلا کچھ الفاظ ہے امارا, تو آپ کو نظر آ رہا ہے امارا پہ حمزہ بھی لگا ہوا ہے, یہ حمزہ ہے. سآلا, دیکھیں یہاں پر حمزہ صرف لکھا ہوا ہے سآلا. قارعا, سآلا اس نے سوال کیا, امرا اس نے حکم دیا, قارعا وہ اس نے پڑھا. مؤمن, یہاں پر یہ بھی حمزہ ہے. تو حمزہ کے نشان تو بڑے آسان ہیں. اب حمزہ کیسے کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سارے نشان حمزہ اس طرح سے آ سکتا ہے. لیکن افتاح میں حمزہ ایسے آیا تھا, یہ بھی حمزہ ہے. یہ سارے حمزہ ہیں کیونکہ یہ اکیلے آ رہے ہیں. ان الفاظ میں جو بھی ڈنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ حمزہ ہیں. الف تو تب ہوتے ہیں نا ان سے پیچھے کچھ ہوتا. آپ اور دیکھ لیں, یہ سارے بھی حمزہ. اب دیکھیں آپ, اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اگرچہ یہاں پر تو حمزہ حمزہ ہی ہے, یہاں ڈنڈے پہ کھڑا ہوا ہے, یہاں واو کے اوپر کھڑا ہوا ہے, پھر بھی یہ حمزہ ہے. اس کو ہم واو نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. حمزہ نے اس کے اوپر یعنی اس کو اپنی کرسی بنا لیا ہے, اس پہ بیٹھ گیا ہے. یہاں پہ حمزہ یا کے اوپر بیٹھ گیا ہے, لیکن یہ ہے حمزہ. تو حمزہ کئی طریقوں سے آتا ہے. بائی اٹ سیلف بھی آتا ہے, ڈنڈے کے اوپر بھی آ جاتا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں الف سمجھ کہتے تھے, واو پر بھی آ سکتا ہے. دیکھیں تو یہاں پہ یا کے اوپر بھی آ سکتا ہے, واو کے اوپر بھی آ سکتا ہے. یہ سارے حمزہ ہیں. تو آپ اس لیے جب دیکھیں ایسے لیٹرز کو تو ان کو حمزہ کہیں. یہ بھی حمزہ ہے. جی جی کوشچن. اس میں یہ مقبول جو ہے اس سے جی پہلے جی تو زبر ہے. جی, تو اس کے اوپر بھی تو کچھ ہے نا. اس کے اوپر وہ حمزہ کا نشان ہے. ہم نے کہا تھا کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, نتھنگ اوور ہیئر, تب یہ الف کنسیڈر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, مطلب دس از براڈ پرنسپل. ٹھیک ہے. نہیں, یہ ہمیشہ کا پرنسپل ہے کہ الف کے جو ہوگا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا. معقول میں کیا تھا؟ معقول میں تو اس میں تو حمزہ لکھا ہوا ہے. حمزہ لکھا ہوا ہے. سر مجھے واو کا دوبارہ سے بتائیے گا. سر جی واو کے اوپر جب حمزہ, اس کا مجھے دوبارہ بتائیے گا. دیکھیں اب واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے تو یہ لیٹر کیا کہلائے گا؟ حمزہ. حمزہ. اس نے واو کا صرف سہارا لیا ہوا ہے. جس طرح یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی حمزہ کہلائے گا. حمزہ. جی یہ بھی سر. حمزہ کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ بھی حمزہ کہلائے گا. اس نے یا کا صرف سہارا لیا ہوا ہے لیکن وہ حمزہ لیٹر ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. تو جی اب ہمیں جو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے حمزہ ہیں. حمزہ. اوکے. یہ والا بھی حمزہ ہے. حمزہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی زبر لیتا ہے, زیر لیتا ہے, پیش لیتا ہے اور سکون, جیسے باقی لیٹرز لیتے ہیں. حمزہ بھی سارے یہ لیٹرز لیتا ہے. جی سسٹر آئینہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس سر, ایک کوشچن ہے سر. یہ بے شک یہ حمزہ ہے, مطلب جس حمزہ کے اوپر جزم بھی ہے, جی جی, لیکن وہ کبھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا نا. حمزہ تو آ سکتا ہے. حمزہ شروع میں آ سکتا ہے. جس طرح دیکھیں ہم نے کہا سارے یہ حمزہ ہی تو ہے. اللہ یہ حمزہ ہے, رائٹ. نہیں مطلب جس طرح یہ آپ نے جو اس سے پہلے ایک سلائیڈ کی ہے وہ والی دوبارہ آ سکتی ہے. اس کون سی سلائیڈ سے سلائڈ؟ پہلے والی, یہ آ گئی. اس سلائیڈ سے پہلے آپ لائے تھے نا, یہ والی
अभी हाँ जी ये वाली, ये इसमें जो ग्रीन वाला है, थर्ड वाला ऊपर वाला, वाव इस वाला पे के ऊपर, इन सब के ऊपर हमजा के ऊपर जज्म है, मतलब ये कभी वर्ड के शुरू में नहीं आ सकता ना? ना, जज़म शुरू में नहीं आता, यू आर राइट, जज़म शुरू में नहीं आता क्योंकि आप प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन आपको सारी शक्लें दिखा रहे हैं, ये सारी ये जज़म वाली दिखाई हैं, अब यहाँ पर आपको जबर वाली जेर वाली शक्ल दिखा रहे हैं, पेश वाली, यानी हर तरह से हमजा आ सकता है। हमजा जस्ट लाइक एनी अदर लेटर, ओके सर, थैंक यू। राइट। ये भी हमजा की निशानी है, देखें नीचे आ गया, ऊपर आ गया, इन्ना, अन। तो कई दफा इस डंडे के साथ हमजा लगा हुआ होता है, कई दफा नहीं लगा होता, दोनों केस में है हमजा ही। आप कहेंगे टू टाइप्स ऑफ हमजा, कभी ये लगे होते हैं, यानी अगर मैं पढ़ूं अल्लाह तो ये भी हमजा है, राइट। और अगर मैं कहूं इस्लाम तो ये भी हमजा है। देखिए एक हमजा में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ऊपर सिर्फ डंडा रखा हुआ है, और एक में ये निशान लगाया है। जब निशान आ जाता है ना, वो पक्का बन जाता है, वो पे हिल नहीं सकता, यूं याद रखिए। और जिसके ऊपर कोई निशान नहीं होता ना, वो कभी गिर भी जाता है, कभी यानी प्रोनाउंस नहीं भी होता। तो इसलिए ये दो तरह के हैं, लेकिन हैं दोनों हमजा, टू टाइप्स ऑफ हमजा। डिटेल हम बाद में जैसे करेंगे। जी जी, जैसे सर जी हम अल्लाह को लिल्लाह भी पढ़ते हैं, वो फिर वो हमजा को गिरा देते हैं हम बड़ा कुछ करते हैं, बिल्कुल सही है। वल अगर मैं पढ़ता हूँ वल्लाही, तो यहाँ पर भी मैंने उसको लिखा हुआ तो है, लेकिन उसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मैं वाह नहीं पढ़ रहा, मैं वल्लाही पढ़ता हूँ। तो ये वाले जो हमजा होते हैं जिन पे निशान नहीं लगा हुआ होता, इनको हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैंने पढ़ना हो वाव के बाद इस्लाम, तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा, व इस्लाम, व सलाम नहीं पढ़ सकूंगा। यानी ये दो किस्म के हमजा हैं, एक जिसके ऊपर ये निशान आ जाए वो जी। कभी नहीं हिलता अपनी जगह से। ठीक है सर। तो आइए हम अपना टेस्ट लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है। इन आयात में आप तलाश करेंगे कौन सा हमजा है और कौन सा अलिफ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। बताएं जी, आपको फी फजादा अलिफ है। ज्यादा अलिफ, अच्छा बाकी सब अग्री करते हैं कि ज्यादा में ये अलिफ है? किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। ये अलिफ है और सर। मद्दा के साथ है। देखिए इसलिए कि इससे पहले वाले पे जबर है और उस पे कोई हरकत नहीं है, इसलिए ये अलिफ है। व्हाट अबाउट अल्लाह? ये हमजा है। ये हमजा है हमजा सर। ये। हमजा है सर ये। शुरू में अलिफ आ ही नहीं सकता। व्हाट अबाउट दिस वन मरदा? ये अलिफ है। अलिफ है सर, ये अलिफ। ये अलिफ है, बिल्कुल सही। अज़ाबुन, इसमें क्या है ये? अलिफ है। अलिफ अलिफ। अलिफ। अलीमुन में हमजा हमजा। हमजा बिमा, अलिफ। अलिफ कानू वाला ये कौन सा है? कानू, अलिफ। अलिफ अलिफ अलिफ। ये कौन सा अलिफ है? जमा की निशानी, जमा की निशानी, ठीक है। अच्छा इज़ा में बताएं, अलिफ है दो हमजा है? में सर जी पहले वाला हमजा, हाँ पहले वाला हमजा, दूसरा अलिफ। माशाल्लाह, एक्सेलेंट। अच्छा तुफसिदू में कोई है अलिफ या हमजा? इसमें जमा वाला अलिफ। वाव अलिफ। अलिफ। अल अर्द में क्या है? हमजा। पहले वाला भी हमजा, दूसरे वाला भी हमजा। दोनों हमजा है। कालू में दोनों अलिफ अलिफ। अलिफ। दोनों अलिफ है, वेरी गुड। हाँ जी। इन्नमा में हमजा और अलिफ। और अलिफ। अच्छा अला, हमजा हमजा और अलिफ। हमजा। अल मुफ्सिदून, हमजा। हमजा। ये भी कुछ है, लाकिन ये क्या है? हमजा पढ़ते हैं। अलिफ है। देखिए असल में ये अलिफ लिखने का है। तरीका है।
یہ ایسے لا لکھنا تھا تو اس کو الف لکھنے کے بجائے کھڑی زبر لکھ دیا. یہ بھی الف کی نشانی ہوتی ہے. ایک اور بات پتہ چل گئی, یہ الف ہے. ولا, ٹھیک ہے. لا میں کیا ہے؟ الف. الف ہے. اذا ہو گیا تھا لہم. آمینو میں کیا ہے؟ تھوڑا سا حمزہ. ٹرکی ہو پہلا گیا. حمزہ دوسرا الف جمع. اصل میں اس پر میں نے ابھی کھڑی زبر آپ کو بتائی. سر یہ میں 2 الف جمع ہو گئے. یہ پہلا والا تو حمزہ ہے. دیکھیے پہلے شروع میں الف ہو نہیں سکتا نا. ہاں تو جی. پہلا حمزہ دوسرا جمع ہے. اگلا جمع الف. الف. نہیں جمع نہیں, الف ہے. تو اب ان دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو یوں لکھ دیتے ہیں یا مد ڈال دیتے ہیں. یہ بھی اسی کی نشانی ہے. آمینو مد ڈال دینا. تو یہ حمزہ پلس الف کو کمبائن کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آمنہ بھی وہی چیز ہے. الناس میں یہ کیا ہے؟ الناس میں یہ الف. الناس الف. الف ہے یہ حمزہ ہے. یہ الناس میں پہلا والا. پہلا والا حمزہ. حمزہ. پہلا والا حمزہ ہے. دوسرا والا دوسرا والا الف. انو مینو میں ہے الف یا حمزہ؟ حمزہ. حمزہ ہے یہ 2 بار ہے اس میں حمزہ. کتنے حمزہ ہیں؟ 2 مرتبہ ہیں. ماشاءاللہ 2 مرتبہ واو حمزہ ہے. کے اوپر. ہاں جی 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 واو کے اوپر آ گیا جی. کما میں ہے حمزہ یا الف؟ الف. 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 آمنہ میں حمزہ. سے مجھے اس میں بتائیے گا مجھے, کیونکہ ہم نے جب لا کن پہ پڑھا اس کو ہم نے الف پڑھا, مطلب اس کو اس کے قائم مقام کر دیا. اب یہ الف کے ساتھ مطلب آگے اب اس کو حمزہ پڑھیں گے. دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں نا. اس کا مطلب ہے ایک ہو گیا شروع میں, وہ تو حمزہ ہی ہے. شروع میں تو الف فارس. اس کے بعد ایک اور الف ہے تو جس کو کھڑی زبر کہتے ہیں. نہیں, اس کو ہم نے الف کہا. تو اب دونوں کو جب ملایا تو ہم کہہ دیں گے آ. جی اب اس کو ہم حمزہ بولیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹھیک ہے سر. اس کو اگر یہ حمزہ بھی ہو تب بھی یہ دونوں مل کر یہی بنتے ہیں آ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی بات. السفہاء میں کتنے حمزہ ہیں؟ اس میں ایک حمزہ ہے اور ایک الف ہے. یہ شروع میں بھی ہے. سوری ایک شروع میں بھی ہے. شروع میں ہے 2 حمزہ ہیں. ایک الف. 2 حمزہ ایک الف. شروع میں ایک الف, پھر شروع میں الف شروع میں حمزہ الف اور اس کے بعد حمزہ جس کے اوپر پیش ہے, اور ایک الف بھی ہے. ایک الف جی بھی ہے. وہ الف ہے نا ہاں کے. نہیں سر جی 2 حمزہ اور سر ایک 2 الف. الف. سر 2 الف نہیں آئیں گے. کون سے الف ہیں 2 بتائیے. 2 حمزہ اور ایک الف. جو 2 الف کہہ رہی ہیں ان کو سمجھ آئی کہ 2 الف نہیں ہے یہاں پہ. سر یہ جو ہاں پر زبر ہے سر, اس کے بعد یہ الف نہیں کہلائے گا. یہ الف ہو گیا, ایک الف ہو گیا. 2 تو نہیں ہوئے نا. جی سر. اور پہلے والا سر یہ حمزہ ہوگا. ہاں پہلے دیکھیے, پہلے ہمیشہ حمزہ ہوتا ہے. پہلے شروع میں تو الف آ ہی نہیں سکتا. اوکے سر. اوکے. کیوں نہیں آ سکتا الف شروع میں؟ جزاک اللہ سر. الف شروع میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. پڑھ نہیں سکتے سر. چلیں سر صحیح. اسے ہم پرناؤنس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے ہمیں الف اور حمزہ کی پہچان آ گئی ہے. آ گئی انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. جی سر. انشاءاللہ آ گئی ہے. سسٹر آئینہ کا کوشچن ہے کوئی؟ سسٹر آئینہ الہا میں بتائیے گا سر یہ مطلب الف تبھی صرف 2 کیسز میں ہوگا. اس میں ایک جو ہم نے ولاکن میں لام کے اوپر کھڑا زبر پڑا جی. وہ بھی لام الف لا بن گیا. وہ بھی دوسرا جب کسی ورڈ کے ساتھ آئے گا بنا کسی حرکت کے. اور تیسرا بھی ہے جمع کی نشانی. ٹھیک ہے. جی سسٹر آئینہ کچھ کہہ رہی تھی یا ہو گیا کمپلیٹ؟ جی میرا کمپلیٹ ہو گیا سر. آج میرا جو ہے نا ٹارگیٹ ہے, سارے اپنے مائکس آف کر لیجئے, میوٹ کر لیں. وعدہ کا ٹیبل. پچھلی بار ہم نے کیا تھا واہبہ کا ٹیبل. تو فوری دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کیا یہ دونوں فعل ایک جیسے ہیں؟ یس نو؟ یس سر. دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, دیکھنے میں ایک جیسے ہیں, لیکن دونوں افعال کو جب ہم کمپیئر کرنا چاہیں گے تو ہم 2 چیزوں کو دیکھتے ہوتے ہیں. ایک تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کمزور حرف ہے یا نہیں ہے. دونوں میں کمزور حرف ہے اور دونوں کا پہلا حرف جو ہے کمزور ہے. تو یہاں تک تو ٹھیک کوئی بات.
دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس گرامر ٹیبل کو بلونگ کرتا ہے، یعنی یہ کس باب میں سے آیا ہے. یہ میری بات یاد رکھیں، ہماری کلاسیفیکیشن ہمیشہ ہم سوچیں گے کہ یہ کس باب. جب میں کہتا ہوں باب، اس کا مطلب ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں کیا یہ فتح میں سے ہے، نصرہ میں ہے، ضربہ میں یا سمیہ میں. ان چار میں سے ایک میں سے اس کو ہونا ضروری ہے. تو وہابہ کس باب میں سے تھا، کون بتائے گا؟ فاتحہ سے فاتحہ سے. آج ہم دیکھیں گے وعدہ فتح میں سے ہے یا نہیں ہے. کمزور حروف کے بارے میں گفتگو کہ 3 حروف جو ہیں کمزور حروف کہلاتے ہیں، واو، یا اور الف. آج ہم نے ایک اور نئی بات سیکھ لی کہ کسی فعل میں دیکھیں شروع میں تو واو تو آ سکتا ہے وعدہ، لیکن الف کے ساتھ آپ کا کوئی فعل جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکتا. الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، الف کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ الف شروع میں آ ہی نہیں سکتا. رائٹ. سو واو، یا اور الف، یا یہ شروع میں آتے ہیں یا بیچ میں یا آخر میں. بلکہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں مادہ، اس میں بھی الف نہیں آ سکتا. آپ کو یاد ہوگا اگر الف نظر آتا ہے تو وہ بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے واو کی یا یا کی. تو 2 باتیں آج ہم نے کی بڑی امپورٹنٹ، کہ جو ہمیں فعل جن کو ہم کمزور افعال کہہ رہے ہیں، ان کے اندر جو مادہ ہوتا ہے روٹ لیٹر وہ واو یا یا ہی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے شروع میں واو یا یا آ سکتا ہے، بیچ میں واو یا یا آ سکتا ہے، اور آخر میں واو یا آ سکتا ہے، اور بیچ میں بھی واو اور یا آ سکتا ہے. اگر کہیں الف نظر آتا ہے بیچ میں یا سائڈ پر تو اس کا مطلب ہے وہ واو یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو قالا آپ ایک فعل دیکھتے ہیں، آج ہم پڑھیں گے اس کو. تو آپ سے کوئی پوچھے جی کیا اس میں کمزور حرف ہے؟ بالکل ہے تو صحیح. کون سا ہے؟ نظر تو الف آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واو یا کی بدلی ہوئی حالت ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے پڑھتے ہیں. کمزور افعال کے بارے میں 2 باتیں. ایک تو ان میں واو یا الف ہوتے ہیں اور آپس میں بدلتے رہتے ہیں. اور یہ حمزہ بیچ میں کیوں ہے؟ کبھی کبھی یہ کمزور حرف حمزہ میں بھی بدل جاتے ہیں اور وائس ورسا. تو آج ہم انٹرسٹنگ ایسا ایک فعل دیکھیں گے جہاں پر ہمارا جو الف تھا یا اوریجنلی واو تھا وہ حمزہ میں بھی بدل جائے گا. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیچ میں رکھا گیا. حمزہ جو ہے نا یہ بڑے ہمارے لیے ہے تو چھوٹا سارا بٹ بہت چیلنجنگ ہے. یہ بہت لاڈلا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جدھر جائے اپنی جگہ بنا لیتا ہے. کرکٹ ہے. تو جس طرح ہر گھر میں ایک لاڈلا ہوتا ہے نا، تو اس طرح یہ عربی کا لاڈلا کون ہے؟ حمزہ. تو اس کو اکوموڈیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. الحمدللہ. تو فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ ہمارا QC1 تھا. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، ہدا. اب ایٹ ون گلانس آپ دیکھ رہے ہیں وہابہ کس ٹیبل میں سے ہے؟ فاتحہ. اس کے شروع میں واو ہے. وعدہ بھی وعدہ کی طرح ہے، شروع میں واو ہے لیکن یہ ضربہ سے ہے. قالا کے درمیان میں الف ہے اور وہ نصرہ کے پیٹرن میں سے ہے، لیکن زیادہ کے بھی بیچ میں الف ہے لیکن وہ ضربہ کے پیٹرن سے ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ عربوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب وہابہ سے ہم بناتے ہیں باقی صیغے، یعنی وہابہ یہابو زیادہ اچھا لگتا ہے اس لیے فتح کریں گے. یہ انہوں نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا جب ابھی تک گرامرینز پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لینگویج میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. جبکہ وعدہ جب آیا تو عربوں نے کہا جی وعدہ سے یا ادو نہیں اچھا لگتا، یہ وعدہ سے ہم یا ادو پڑھیں گے، یعنی ضربہ کا پیٹرن انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. تو یاد رکھیں کہ پیٹرن کس نے ڈیسائیڈ کیے ہیں؟ یہ عربوں نے پہلے سے، اہل زبان نے فیصلہ کر لیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سب لوگ کرسی کو کرسی کہتے ہیں. اگر میں کرسی کہوں
تو کیا ایشو ہے؟ آپ کہیں گے اسی چیز کو میں کرسی کہہ رہا ہوں، لیکن اہل زبان کبھی نہیں مانیں گے اس بات کو، وہ کہیں گے ہم ہزاروں سال سے کرسی کو کرسی ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے ہزاروں سال سے عرب جو ہے وعدہ کو ضربہ کے ٹیبل پہ پڑھ رہے ہیں، آپ آ کر اس کو فتح کے ٹیبل پہ نہیں پڑھ سکتے، رائٹ؟ سو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان میں ڈفرنس ہوتا ہے پیٹرنز کا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ، وہابہ کا ریوائز کر لیتے ہیں، وہابہ یہبو حب، واہب موہوب وہبن، تو وہابہ اس نے دیا، وعدہ بھی ایسے ہی ہے، اس نے وعدہ کیا، اس کے لیے ایک ریفرنس جملہ ہم قرآن میں سے لے لیتے ہیں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے وعدہ کیا مومنین کے ساتھ اور مومنات کے ساتھ، کس چیز کا وعدہ کیا؟ جنات، باغات کا جو جنت میں ہوں گے۔ تو وعدہ اس نے وعدہ کیا، پہلا حرف کمزور ہے، سو آئیے وعدہ کا ٹیبل بہت آسان، جیسے وہابہ کا تھا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو ان سب نے وعدہ کیا، وعدت تو نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم تم سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا۔ لیکن یہ دال اور تا جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ شد بنتا ہے، جیسے ابدا میں تھا، ابدا ابدو ابتا ابتو، سو وعدہ وعدو وعدتا وعدتو، سو وعدہ وعدو، جتنا آپ ریپیٹ کریں گے اتنا آسان ہو جائے گا، وعدہ کرنا بھی وعدہ نبھانا بھی، وعدہ وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدنا، وعدہ وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدنا، حل وعدہ کیا اس نے وعدہ کیا؟ نعم وعدہ اس نے وعدہ کیا، حل وعدو یہ الف ہے، یہ حمزہ ہے، الف ہے جمع کا ہے، نعم وعدو جی ہاں انہوں نے وعدہ کیا، حل وعدتا کیا تو نے وعدہ کیا؟ نعم وعدتو تا کا جواب تو سے، حل وعدتم نعم وعدنا جی ہاں ہم نے وعدہ کیا ہے، الحمدللہ۔ نیکسٹ ہے کہ مضارع کون سا آئے گا؟ تو وعدہ تو ہے نہیں، وعدہ کے ساتھ یو ادو بن سکتا تھا، یو ادو بن سکتا تھا، یا یو ادو بن سکتا تھا۔ عربوں نے پہلے تو کہا نا کہ ہمیں یہ بھی قبول نہیں ہے یہ بھی قبول نہیں ہے، انہوں نے کہا قبول یہ بھی ہے بٹ with some changes، انہوں نے کہا یو ادو بہتر ہے زیر کے ساتھ، لیکن یو میں یہ جو واو ہے نا یہ آسانی نہیں پیدا کر رہا، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو بھیج دیتے ہیں رخصت پہ، تو اس کو بھیج دیا چھٹی پہ، پیچھے کہہ رہا کیا یعیدو، کتنا خوبصورت بن گیا یعیدو، وعدہ اس نے وعدہ کیا یعیدو، تو یہ واو نکل گیا آسانی کے لیے، تو واو کمزور تو نہیں ہے نا، واو میں تو بڑی طاقت ہے، تو اس لیے اگر میں نے گرامری کتاب لکھی نا تو میں نے کمزور کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرا، یہ تو بڑے عقل مند ہے، آسانی پیدا کرتے ہیں، یہ آسان حروف ہے، تو وعدہ سے یعیدو یعنی اس نے وعدہ کیا آسانی کے لیے، سو آئیے یعیدو یعیدونا، تعیدو وعیدو تعیدونا نعیدو، سو یعیدو اس نے وعدہ کیا، یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، حل یعیدو کیا وہ وعدہ کرتا ہے؟ نعم یعیدو جی ہاں وہ وعدہ کرتا ہے، حل یعیدونا کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں؟ نعم یعیدونا، حل تعیدو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ نعم اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں، حل تعیدونا کیا تم سب وعدہ کرتے ہو؟ نعم نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں۔ I strongly recommend کہ آپس میں آپ پیئرز یعنی دو دو کے آپ بن جائیں ساتھی اور ایک دوسرے کو یہ کوشچن آنسر کریں، تو آپ کو دلچسپی لگے گا، یاد بھی ہو جائے گا اور عربی کے جملے بھی یاد ہو جائیں گے۔ اب بات ہو رہی ہے حل یعیدو زیدن، دیکھیں زیدن تو کیا اس نے وعدہ کیا یا کیا وہ وعدہ کرتا ہے، بیسیکلی مضارع وعدہ کرتا ہے یا کیا وہ وعدہ کرے گا، کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، تو نعم یعیدو زیدن جی ہاں وہ وعدہ کرے گا زید سے۔ اگر میں آپ کا امتحان لینا چاہوں اور کہوں
हल याइदु ज़ैदुन, तो फिर मैंने क्या कहा है, हल याइदु ज़ैदुन, तो दुन का माना होता है काम करने वाला, यानी वादा करने वाला। हल याइदु ज़ैदुन का मतलब, ज़ैदुन का मतलब होगा क्या ज़ैद ने वादा किया, क्या ज़ैद वादा करता है, सॉरी, क्या ज़ैद वादा करता है, क्या ज़ैद वादा करेगा। लेकिन ये डबल जबर बता रहा है कि वादा ज़ैद से किया जा रहा है, ये ज़हन में याद रखिए कॉन्सेप्ट, राइट। सो हल याइदु ज़ैदन, क्या उसने वादा किया है ज़ैद के साथ, नाम याइदु ज़ैदन। हल याइदून ज़ैदन, क्या उन सब ने वादा किया है ज़ैद के साथ, नाम याइदून ज़ैदन। हल ताइदु ज़ैदन, क्या तूने ज़ैद के साथ वादा किया है, नाम आइदु, जी हाँ मैंने वादा किया है, ज़ैदन। अच्छा अगर मैं रुक के पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, ज़ैदा। याद है हमने ये भी सीखा है कि अरबी की जुमले के आखिर में अगर रुक जाएं तो जो नून का तनवीन का साउंड है वो ड्रॉप हो जाता है, राइट। सो ज़ैदन बन जाता है ज़ैदा। हल ताइदून ज़ैदन, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़ैदन, अदरवाइज हल ताइदून ज़ैदा, नाम नाइदु ज़ैदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वादा याइदु, अब हमने इसे बनाना है अमर। तो याद है मैंने सिस्टर को कहा था कि किससे बनता है अमर, ताइदु से, यानी कि ताइदु। लेकिन चूंकि याइदु भी उस जैसा ही है तो फॉर एज अ शॉर्टकट हम याइदु से ही बना देते हैं। लेकिन ज़हन में याद रखें क्योंकि हम बात कर रहे हैं जब हम अमर की बात करते हैं हम किसी को हुक्म देते हैं जो हमारे सामने होता है, तो हम कहते हैं यानी सामने वाले को, इसलिए हमें ताइदु से बनते, एक ही बात है। रूल क्या है हमारा, या गिरा दें और आखिर में हम जज्म लगा दें। अब देखिए पढ़ा जाता है तो हमजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इद वादा कर, एक शख्स वादा कर। सो देखें इद इदू, तुम सब वादा करो। ला ताइद, मत वादा कर। ला ताइदू, तुम सब वादा मत करो। सो इद, किसी को कहे वादा कर तो वो क्या कहेगा, आइदू, मैं वादा करता हूं। इदू, तुम सब वादा करो। नाइदू, हम सब वादा करेंगे। ला ताइद, मत वादा कर। ला आइदू, ला आइदू, मैं वादा नहीं करूंगा। ला ताइदू, तुम सब वादा मत करो। ला नाइदू, हम वादा नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब 3 रह गए, इसम फाइल, इसम मफूल, मस्दर। इनके ये नाम है, इसम फाइल, इसम मफूल, मस्दर। इसम फाइल क्या है, वाइद या वाइदुन या वाइदन या वाइदन, वाइदिन, मऊदुन, वादुन। वाइद वादा करने वाला, मऊद जिससे वादा किया गया। वाइदुन, मऊदुन, वादुन। अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंत वाइदुन, क्या तुम वो वादा करने वाले, नाम अना वाइदुन। हल अंतुम, जमा हो गया तो क्या होगा, वाइदून। हल अंतुम वाइदून, क्या तुम सब वादा करने वाले, नाम नहनु वाइदून, हम सब वादा करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। 2 रह गए सीधे, कौन सा, वादा, उस मर्द ने वादा किया। वादत, वादत, उस औरत ने। देखिए ये आखिर में ता वाला, दराबत, नसरत, और इससे पहले क्या था, वहबत। सो वादा, वादत, यईदु, ताइदु, तहबु, सॉरी यहबु, तहबु, यदरिबु, तदरिबु। सो ये जो ता वाला है ये 2 जगह इस्तेमाल होता है, अंत और हिया के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए पूरा टेबल करते हैं। वादा, वादु, वात्ता, वात्तु, वात्तुम, वादना, याइदु, याइदूना, ताइदु, आइदु, ताइदूना, नाइदु। इद, इदु, ला ताइद, ला ताइदु, वाइद, मौऊद, वादुन। वादुन भी, वादा भी इसका मस्दर है। अल्हम्दुलिल्लाह। 6 चाबियां जो हमने पक्की करनी है। वादा, याइदु, इद, ये 3 फेल किए हैं। वादा मुजारे के लिए, याइदु, सॉरी वादा माजी के लिए, याइदु मुदारे के लिए, इद अमर के लिए। सो वादा के साथ 6 चाबियां, वादा की सारी, इसके साथ याइदु की चाबी, इद,
अमर की चाबी, वाइद मऊद वादुन। आइए देखते हैं कि हमारे अरबी के वर्कबुक के अंदर से ये एक पेज है कि सबक में दिए गया वादा का टेबल अच्छी तरह याद करें, उसके बाद अरबी बनाएं। तो सबसे चैलेंजिंग काम क्या होता है, अरबी से उर्दू से अरबी बनाना चैलेंजिंग है, जबकि अरबी से उर्दू बनाना इतना चैलेंजिंग नहीं है। आइए देखते हैं। तुम सब वादा करते हो खालिद से। तो पहली क्या चीज देखेंगे, किस फेल की बात हो रही है, वादा। सो वादा याइदू के कोई ना कोई सीगा इस्तेमाल होगा। अब तुम सब वादा करते हो, क्या ये माजी में बात हो रही है या मुजारे में बात हो रही है? मुजारे। सर मुजारे में। अच्छा, अब मुजारे में कौन सा सीगा है, तुम वाला है, तो तुम वाहिद है कि तुम जमा वाला हो रहा है? जमा। सर ये जमा तुम जमा। सब जमा है। अब आप अपना टेबल बोले, याइदू याइदूना ताइदू आइदू ताइदून। ताइदूना तो कौन सा वाला सीगा बनेगा यहाँ पे? ताइदूना बनेगा ना, तुम सब वादा करते हो, तुम सब वादा करते हो ताइदूना, ठीक है ना। और किससे वादा करते हो? खालिद से, जैद से। तो फिर खालिद के साथ खालिदन खालिदुन। खालिदन, खालिद से वादा कर रहे हो ना तुम, तो खालिदन जिससे वादा कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा, और वो आएगा इस हालत में जिसके अंदर ये जबर वाला आता है। तो अब देखिए उर्दू में तर्जमा करना ज्यादा आसान है। वल्लाहु याइदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फदला। वल्लाहु, वल्लाहु का तर्जमा क्या होगा? वाव का और अल्लाह। और अल्लाह ने याइदुकुम याइदु कैसे करना है, गौर से देखिए मेरे इशारे। याइदुकुम, तुम सबसे वादा किया, वादा करता है तुम सब से। हाँ, अल्लाह और जो है अल्लाह वादा वादा करता तुम है सबसे। तुम अब सब किस से। चीज का वादा करता है? मगफिरतन, मगफिरत का करता है। मिन्हु बख्शिश, उससे, अपनी तरफ, उससे, उससे यानी अल्लाह अपनी अल्लाह तरफ की से, तरफ, ठीक है, अल्लाह की तरफ अपनी से बात तरफ हो से रही है। वो वादा करता है। और क्या करता है अल्लाह? और फजल करता है, फजल फजल फरमाता है। दो वादे करता है, एक वादा करता है मगफिरत का, दूसरा वादा करता है फजलन। फजल क्या चीज होती है? किसी को उसके सबसे ज्यादा मिला। देखिए फजल की बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन। एक होता है आपका हक, आप किसी से मांगते हैं, कर्म करना। नहीं हक। देखिए एक होता है आपने किसी को आप किसी से 10 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने काम किया, उसकी 10 रुपए जो थी ना मजदूरी थी, तो आपको 10 रुपए मिले, लेकिन अपने फजल से 10 और दे देता है आपको, ये फजल है। तो फजलन में जो है ना, अपनी खुशी से बहुत ज्यादा अता करना, तो फजल ज्यादा होता है हमेशा अपने ड्यू शेयर से। तो अल्लाह ताला जो है ना, वो तो एक तो वादा करता है कि तुम्हें जो तुम गुनाह करोगे, गलती करो, उसको मैं बख्श भी दूंगा, और फिर जब देने पे आऊंगा तो जितना तुम डिजर्व करते हो उससे भी ज्यादा दूंगा। तुमने एक नेकी की, वो 10 नेकियों की जगह, उसकी जगह मैं तुम्हें दूंगा। Isn't it inspiring? स्पेशली जब आपको समझ में आ जाए। यस सर। हल वअत्ता खालिदन। अब देखिए यहाँ पे वअत्ता बात हो रही है, क्या तुमने वादा किया खालिद क्या से? तुम वादा माजी, करते? हाँ ये माजी है या मुजारे है? वअत्ता माजी है सर। माजी तो माजी। क्या तूने वादा किया खालिद से माजी में? अब वो जवाब क्या देगा माजी में? मैंने वादा किया खालिद से। कैसे कहेगा? नाम वादतु खालिदन। वातु खालिदन। माशाल्लाह, अगर आप ये फौरी कर सक रहे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में वायरिंग हो गई है प्रॉपर। अलवातु खालिद, मैं वादा करूंगा खालिद से। अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर वादे वाले वायरिंग ठीक हो गई है तो हमारे आधे अमाल तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। अब वादा पक्का करेंगे तो पूरा भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वादा और वजदा एक जैसे हैं। जब मैंने कहा एक जैसे हैं, इसका मतलब है एक ही टेबल से हैं। तो अगर वादा का टेबल मुझे पक्का हो गया है तो वजदा का टेबल ऑटोमेटिकली पक्का है। ठीक है, वजदा, वजदू,
वजदता वजदना, तुम वजदना, वजदत यजीदु यजीदूना तजीदु तजीदु अजिदू तजीदूना नाजिदू नाजिदू अब ये क्या होगा? इद था, जिद 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 इदु जिद, लाताइद लाताइदु लाताजिदु, ये क्या होगा? लाताजिद लाताजिदु। और वाजिद 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 मौजूद वजद वजूद या वाजिद ये या वाजिद नहीं, वजूद वजूद है, वाजिद थोड़ी है। वजूद वाजिद वाजिद मौजूद, मौजूद वजूद वजूद उर्दू में कहते हैं ना मौजूद, वो चीज मौजूद है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद, वालेकुम अस्सलाम। आप सबको खुश आमदीद QC2 के दूसरे हिस्से, यानी सफ़ा नंबर 1 इशारा D, पहले सफ़े का चौथा इशारा, पहले पोर्शन ग्रामर का, उसके बाद पहले पोर्शन इंशाल्लाह कुरान का और उसके बाद ग्रामर का होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा हदफ QC2 में पहले 5 सफ़ात का मुताला करना। आज पहले सफ़े के 4 इशारात, 2 हम कर चुके पिछले सबक में, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ। आज के सबक के 2 इशारे, मुत्तकीन के लिए हिदायत और मुत्तकीन की सिफात। तो एक दफ़ा रिपीट कर लीजिए, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अल्हम्दुलिल्लाह, मुत्तकीन की सिफात। कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत की किताब है, ये इससे पहले की आयत में आया। अब बताया जा रहा है मुत्तकीन कौन है, यानी मुत्तकीन की डेफिनेशन। तो जैसे जैसे हम इनको पढ़ें आयत को, अपने ऊपर अप्लाई करें, क्या मुझ में ये सिफ्त है और किस हद तक है। तो आइए आज का सबक और असबाक इनमें से क्या है कि 5 सिफात का जिक्र किया गया है। गायब पर ईमान लाते हैं मुत्तकीन, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और कुरान मजीद से पहले नाजिल करदा आसमानी कुतुब पर ईमान लाते हैं। और 5वीं और आखिरी सिफत, आखिरत पे यकीन रखते हैं, यानी आखिरत पर ईमान, आखिरत पर यकीन उनका है। ये जो 5वीं आयत है ये अगले सफ़े की है, लेकिन चूंकि मजमून इकट्ठा है इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये 5 सिफात जिनमें होंगी उनको हिदायत मिलेगी, यानी कामयाबी। हिदायत की हम दुआ कर रहे हैं, तो जब हम दुआ करते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग है, एहतसाब के बाद। तो प्लानिंग ये होनी चाहिए कि ये 5 सिफात मुझ में आ जाएं, जितनी ज्यादा आएंगी उतना ज्यादा मैं मुत्तकी बन जाऊंगा इंशाअल्लाह। अब देखते हैं वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैलेंज कितना बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर सत्र में 3 या 3 से कम नए अल्फाज मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आते हैं तर्जुमा और शरह की तरफ। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब बात हो रही थी कि हिदायत किसके लिए है? मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो 3 बातों का जिक्र है। तो आइए देखते हैं हमारे लिए कौन से नए जुमले हैं या फ्रेजेस हैं और उनको हम कैसे सीखेंगे। अल्लज़ीना, जो लोग, पहले हम पढ़ चुके सिरात अल्लज़ीना। अल्लज़ीना यहाँ पर क्या है? मुत्तकीन कौन है?
ہدی للمتقین الذین، متقین وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب دیکھیں یؤمنون کو یاد کرنے کے لیے یہ پورا فکرہ ہے. یؤمنون بالغیب، جب یؤمنون بالغیب یاد کریں گے تو اکٹھا یاد ہو جائے گا ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایمان لاتے ہیں غیب پر. یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، قائم کرتے ہیں نماز. تو یقیمون کا معنی قائم کرنا، یؤمنون کا معنی ایمان لانا. وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. یہ تو آپ نے گیس کر لیا ہوگا، جیسے ینصرونا تھا، یضربونا تھا، ابھی آپ نے یہبونا. تو یؤمنون میں جمع ہے، وہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں یا قائم کریں گے. کس چیز کو قائم کرتے ہیں؟ الصلاۃ. کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیب. و اور مما، مما کیسے بنا ہے؟ من پلس ما، دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو نون گر کے یہ میم اکٹھے ہو گئے. مما مانا من ما، اس سے جو، یعنی اس میں سے جو رزقناہم. رزقنا ہم پڑھ چکے ہیں، رزقا، رزقا اس نے رزق دیا. تو دیکھیں رزقا، رزقو ان سب نے رزق دیا. رزقتا تم نے رزق دیا، رزقتو میں نے رزق دیا، رزقتم تم سب نے رزق دیا، رزقنا ہم سب نے رزق دیا. یہ ہم نے، اللہ تعالیٰ ہم کے صیغے میں کہہ رہے ہیں ہم نے رزق دیا ان کو. تو یعنی اس کا مطلب ہے جو رزق سے مراد جو بھی ان کو فائنینشیل کیپیبلٹی دی ان کو، یا دیا. رزق اناج کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، پیسوں کی صورت میں بھی مل سکتا ہے. خرچ کرتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، ان کی ریسورسز ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں وہ ینفقون. اب یہ بھی ینفقون، اب تین لفظ ایک جیسے، یؤمنون، یقیمون اور ینفقون. وہ سب خرچ کرتے ہیں. کس میں سے؟ جو دیا ہے. اس کا مطلب ہے کم زیادہ کی بات نہیں ہے، جتنا دیا ہے اس میں سے، سارے کا سارا بل اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو پہلی صرف ایسی چیزوں پر ایمان لانا جن کو ہمارے حواس خمسہ جو ہے احساس نہیں کر سکتے. بہت مشکل کام ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے چیز اپنے بارے میں بتا رہے ہیں بالغیب. آگے بات ہوگی فرشتوں کے بارے میں جو ہم نے نہیں دیکھے، کتابوں کے بارے میں جو اس سے پہلے آئیں نہیں دیکھیں، رسولوں پر ایمان جو ہمارے وقت میں ہے ہی نہیں، اور پھر آخرت پہ صرف ایمان نہیں بلکہ یقین اور بھی چیزیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ تمام جو ایمان ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اس پر آپ کا ایمان پختہ ہو. دوسری صفت نماز کا قائم کرنا. اب سوچیں اس کا مطلب یہ تقوی کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. متقین بننے کے لیے ایمان کریں گے تو تقوی بڑھے گا، ایمان کریں گے تو تقوی بڑھے گا. تو اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ آپ کا لیڈر ہے، اور آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اگر وہ تقوی والا نہیں ہے تو آپ تک کیسے پہنچے گا؟ کیا ہدایت آئے گی؟ کیا اس کو ہدایت آئے گی؟ کیا ہدایت ہم پہ پاس آن ہوگی؟ تو یہ صرف بڑی ضروری، نماز کو قائم کرنا اور خرچ کرنا. نیکسٹ آتے ہیں خرچ کرنے میں. یہاں پر صرف زکوٰۃ نہیں لکھا. زکوٰۃ تو وہ خرچ ہے جو آپ پہ لازم ہو جاتا ہے. یعنی مسلمان جب انسان بنتا ہے یا اختیاری طور پہ وہ فیصلہ کرتا ہے تو کچھ چیزیں اس پر لازم ملزوم ہو جاتی ہیں، کرنی ہے. ان میں سے نماز بھی ضروری ہے، لیکن اس میں تو ایڈڈ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں. اور کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ جو تفصیلات آگے آئیں گی خرچ کرنے کے بارے میں، جن میں سے یہ اپنے آپ پر خرچ کرنا، اپنے والدین پر، اپنے فیملی، اپنے بیوی بچوں پر، غریبوں کو، محرومون کو، جو سائلین کو، مسجد میں، مدرسے میں، ہر اچھے کام میں خرچ کرنا، یہ اس کی وصف ہے. یعنی ہدایت کا راستہ بھی جیب سے ہو کر جاتا ہے. انٹرسٹنگ. مراد ریسورسز، اور یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے، جو ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو علم یعنی اس کو سیکھتے ہیں، اور سکھانے کے لیے ہم سکھائیں گے کیسے. آئیے ان آیات کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے رزق پیسے وہ خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ. نیکسٹ، ابھی ختم نہیں ہوئی صفات، 3 وہ ہیں، 2 صفات اور ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما، اس پر جو انزل الیک، جو اتارا گیا آپ پر، یعنی کا سے مراد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر اتارا گیا ہے، یعنی یہ قرآن، یہ وہی جو آپ پر اتری اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو پیغمبروں پہ اتارا گیا آج تک اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. وبالآخرتی، وبالآخرتی، اور آخرت پر ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں، ایک ہے ایمان لانا اور ایمان سے ایک نیکسٹ ڈگری ہے یقین رکھنا، تو وہ یقین رکھتے ہیں. تو ہمارے نئے الفاظ اس میں یؤمنون ہم کر چکے تھے. انزلا، یہ انزلا کا معنی ہے نازل کیا گیا، اس کا معنی یہ نہیں ہے اس نے نازل کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے جس طرح شروع میں QC1 میں پڑھا تھا، کچھ چیزوں کے بارے میں کہ کرنے والے کا معلوم ہوتا ہے، اور کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں ڈائریکٹ لکھا نہیں ہوتا. جیسے ہم نے کیا تھا وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. تو انزلہ ہوتا تو اس نے نازل کیا، انزلہ وہ نازل کیا گیا، یعنی جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ پر اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر تو وہ کیا کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. تو آئیے کیا مطلب ہے، پہلے تو جو کتابیں ہم سے پہلے نازل ہوئی جن کا ہمیں پتہ ہے، تورات، انجیل، ان سب پر ایمان لانا صفت ہے متقین کے لیے. اور یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات کی گئی ہے، ان تمام کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قرآن سے پہلے آئیں، اور بعد والی کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے بعد میں کسی کتاب نے نہیں آنا، کسی وحی نے نہیں آنا. تو یہ ہمارا جو ایمان ہے مضبوط کرتا ہے. تو جو جھوٹے دعوے دار اگر کوئی آئیں، جیسے قادیانی ہے، احمدی ہے، یا اور بھی کوئی اگر آئے اور وہ کہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے یا اب وہی نہیں آئی ہے، تو ہم کہیں گے کہ کوئی ہمارے ایمان میں تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے. اس پہ ہے جو ایمان جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا، اور جو ان سے پہلے آئی وہی، اس پر ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں اور نہ ہی کوئی ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان آیات سے. 5ویں صرف آخرت پر مضبوط ایمان، یقین رکھنا، یعنی نمازوں کو قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آخرت پر میرا ایمان ہو. جس شخص کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، نہ تو وہ کسی سے وعدہ خلافی کرے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ کسی کو دھوکہ دے گا. سب سے جو پختہ جو ایمان ہے وہ آخرت کا ہے. کیونکہ آخرت کے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے. یعنی میں بچ نہیں سکتا اگر میں کسی کو دھوکہ دوں گا یا کسی کا حق ماروں گا. آخرت میں، اور یہ بھی کہ اگر مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے تو مجھے اس کا بدلہ یعنی اللہ کی طرف سے ملے گا، کہ جو میں یا تکلیفیں اٹھا رہا ہوں اس کا ریوارڈ بھی ملے گا. تو اس لیے ایک مومن جو ہے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا آخرت پہ یقین ہے. اور ہم نے تو سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ ہر کام کریں آخرت کو سامنے رکھ کر، کہ اگر آخرت میں اس کا فائدہ ہے تو کریں، اگر آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ اس عمل میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو آئیے اس آیت کو بھی ہم ریوائز کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے، پکا ہو جائے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون.
اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا وما انزل من قبل اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں وبالآخرات آخرات یعنی آخرت پر ہم یوقنون ہم یوقنون وہ سب یقین رکھتے ہیں یؤمنون پڑھا پھر ہم نے ينفقون پڑھا ہم نے یومنون ينفقون اور اب یوقنون. یہ آیت 5ویں جو ہے اگلے صفحے پر ہے لیکن مضمون کے ساتھ جو کہ کٹھی ہم یہی پڑھ رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک یاد ہے آپ کو ذالک اولئک وہ لوگ یہ کون سے لوگ ہیں جن کی صفات کا ذکر کیا گیا پیچھے یہ کون ہے علی ھدی ہدایت پر ہیں. یاد کریں سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کہا تھا اے ہمارے اے رب یعنی اہدنا ہم کو ہدایت دے. کس کی ہدایت دے الصراط المستقیم. تو وہ ہدایت کیا ہے کہ ہم وہ 5 صفات ہم میں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علی ھدی یہ لوگ ہدایت پر ہیں. ہدن کیا ہے مصدر ہے ہدا یعنی ہدن تو ہدایت پر ہے من ربی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. اور جو ہدایت پر ہے وہ اولئک اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کیا تھا ہم نے پڑھا تھا وبالآخرۃ ہم یوقنون. دیکھیں یوقنون کا معنی بھی ہے وہ سب یقین رکھتے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں ایمفیسائز ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہی وہ لوگ ہیں اولئک ہم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. مفلحون فلاح پانے والے ہیں. واو نون سے جمع ہو رہی ہے جیسے مسلمون مفلحون مؤمنون. اس کا واحد کیا ہوگا مفلح بلکہ واو مفلحون یعنی کامیاب ہونے والا اور یا کامیاب ہونے والے. تو رب کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. دیکھیں علی ھدی من ربہم تو جب ہم ہدایت مانگیں گے تو ہدایت ملے گی. نماز پڑھیں گے تو یہ توفیق حاصل ہوگی کہ ہم میں وہ صفات آئیں گی. تو مانگنے سے ملتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. الحمدللہ متقین دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے. متقین دنیا میں بھی کامیاب ہے کیونکہ اس کو آخرت پر اس کا یقین ہے. الحمدللہ. تو جو جن صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی زیادہ اس کو ہدایت ملے گی اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوگا. یعنی متقین کی کوئی اپر لمٹ نہیں ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جتنی ہم اپنے میں صفات ڈالیں گے اتنے ہی ہم زیادہ انشاءاللہ متقین بنیں گے. اسباب کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ان 5 صفات کا ذکر کیا گیا. غیب پر ایمان, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں قرآن مجید اور اس سے پہلے آنے والی وحی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر یقین ہے. الحمدللہ ہمارے لیے دعا کیا نکلتی ہے وہ دعا جو ہم تقریباً ہر نماز میں مانگتے ہیں تشہد میں. وہ کیا ہے اے اللہ رب اجعلنی ربی. ربی کا معنی اے میرے رب. پڑھ چکے ہم ربہ ربی میرے رب. اے میرے رب اجعلنی تو بنا دے مجھے مقیم صلاتی نماز قائم کرنے والا, ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی کیا بنا دے ان کو بھی بنا دے. رب اجعل ان کو کیا بنا دے ان کو بھی نماز پر قائم کر دے جس طرح مجھے قائم کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. ومن ذریت ربنا اے ہمارے رب وتقبل اور قبول کر. ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ قبول فرما دعائی میری دعا. یہ جو ہے نا دعائی چھوٹی ساری زیر یہ ایسے ہی جیسے ہم نے پڑھا تھا لکم دینکم ولی دینی میرا دین میری دعا. تو اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی. ہم اس کو مانگتے ہیں کب مانگتے ہیں درود شریف پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کے بعد ان کی دعا. پھر پلان کیا کرنا ہے؟ پلان یہ کرنا ہے کہ اے اللہ میں ہمیشہ
اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں, اور ظاہری بات ہے وقت کیسے لگاؤں, نمازیں پڑھ کے, اولاد کو بھی کہوں نمازیں پڑھے, تو اس سے میرے لیے آسانی پیدا ہوگی. الحمدللہ. آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. الصلاۃ, صلات کی جمع صلوات. دیکھیں یہاں پہ کھڑی زبر آ رہی ہے, اور یہ واو صرف لکھنے کے لیے ہے, پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یاد رکھیے. اس پہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, کچھ بھی نہیں. تو صلات پڑھنا ہے ہم نے. اور جمع صلوات, جب جمع کرتے ہیں تو یہ اس پر زبر آ جاتی ہے, صلوات. مفلح, اگر مفلحن ہوگا تو جمع ہوگی مفلحون, مفلحن ہوگا یا مفلحن ہوگا تو جمع ہوگی مفلحین. فلاح پانے والے. تین حروف والے صحیح افعال. رزقناہم, رزق یرزق ارزق, رازق مرزوق رزق. الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا لیسن کا پہلا حصہ مکمل ہوا. جی شکریہ. سو آئیے آج کا لیسن میں ہم گرامر کا فعل قالا کریں گے. قالا کا مطلب اس نے کہا. یہ لفظ قرآن کریم میں 1700 سے زائد مرتبہ آیا ہے. ویری ویلیوبل ورڈ. قالا, اس نے کہا. کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ. آئیے قالا کو ہم سمجھتے ہیں آج. قالا کا لفظ کمزور حروف یعنی سمارٹ حروف کون سے ہیں؟ واو, یا اور الف. اور یہ سمارٹ اس لیے ہیں, ہم تھوڑا سا ڈیفینیشن سے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ یہ وقت جب ضرورت نہ ہو تو یہ چھٹی چلے جاتے ہیں, یا کسی کو کسی اور کی ضرورت ہو تو وہ اس کی جگہ پہ آ جاتے ہیں, جب جب ان کی ضرورت آئے تو واپس بھی آ جاتے ہیں. آسانی پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے یہ کمزور حروف, سو کالڈ کمزور حروف. کسی نہ کسی ٹیبل پر بھی آتے ہیں, اور یہ واو, یا اور الف جو کمزور حروف کہلاتے ہیں یہ آپس میں بدلتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ بدل کر حمزہ بھی بن جاتے ہیں. تو حمزہ جو ہے نا یہ ایک بڑا اسپیشل رول رکھتا ہے چھوٹا سا, لیکن بڑے بڑوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی حکومت چلاتا ہے. حمزہ ہے نا, اور حمزہ شیر کو بھی کہتے ہیں, یعنی یہ جو ہے نا اپنی بات منوا لیتا ہے, اس لیے اس کو لاڈلا بھی کہتے ہیں. آج ہم اس کا ایک رول دیکھیں گے. آپ جو بھی کہنا چاہیں کہنے والے کے لیے بھی یہ راستے میں آ جاتا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کیا یہ کمزور حرف حمزہ میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے 6 ٹارگیٹڈ الفاظ. وہابا وعدہ, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہابا وعدہ, بلکہ کہا اور زیادہ دوں گا. قالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا, الحمدللہ. قالا سے آیا قل, کہہ دے, تو کہہ دے. کیا کہہ دے؟ هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. قالا کی چابی کیسے ہے؟ قالا یہ سیکھ لیں گے تو بہت سارے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. آپ نے ایک بات پوچھی نہیں, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. اب آپ کو پوچھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کو الف نظر آئے کمزور حروف والے افعال کے پہلے صیغے میں, پہلا صیغے سے کیا مراد؟ یہ ماضی والا. اس کو فوکس کریں گے ہم. یہ جو ہماری چابی ہے بڑی عام چابی ہے. اس عام چابی میں 3 حروف آپ کو نظر آئیں گے اب تک جو ہم نے پڑھے 3. ان 3 میں سے ایک کمزور ہو سکتا ہے. وہ کمزور کون سا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی بتانا چاہے گا؟ وہ کمزور حروف کون سے ہو سکتے ہیں؟ الف, یا اور حمزہ. اس میں الف ہے. اچھا, میں کہوں گا کہ واو اور یا ہو سکتے ہیں, الف نہیں ہو سکتا. یہ ہم نے بات کی ہے. اس پہلے والے 3 حروف والے ماضی کے اس پرٹیکولر صیغے میں کمزور حرف یا واو ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں گے سر مجھے تو الف نظر آ رہا ہے لکھا ہوا. میں کہہ رہا ہوں نہیں, الف نہیں ہو سکتا. پہلے یہ ذہن کو قبول کروائیں. اگر الف نظر آ رہا ہے نا تو یہ اصل میں واو یا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جو ہے نا بڑے سمارٹ ہیں. یہ اپنے آپ کو بدل کر کچھ اور دکھا دیتے ہیں. تو اس کیس میں جو الف نظر آ رہا ہے یہ بدلی ہوئی حالت ہے. کس کی بدلی ہوئی حالت؟
یا تو سر یہاں پر واؤ اصل یا کی یہاں تک آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آ جانا چاہیے کہ بھائی اگر مجھے الف نظر آ رہا ہے تو یہ واؤ یا ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا یہ اصل میں پہلے یہاں واؤ تھا یا تھا؟ اس کے ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے رولز، رائٹ. لیکن آج ہم ایک ایسی بات سیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو ہمارے کام آئے گی بہت زیادہ. ایک جنرل سا رول ہے. وہ کیا رول ہے؟ کہ جب بھی کسی حرف پہ زبر آتی ہے نا تو وہ اپنے اگلے والے حرف پہ اگلا حرف جو ہے نا اس کو الف جاننا وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد الف آئے. یعنی زبر اپنے بعد الف لانا چاہتا ہے. اور اگر میرے پاس پیش والا ساؤنڈ ہو تو وہ اپنے بعد واؤ لانا چاہتا ہے. یہ جنرل نیچرل سی ایک فیلنگ ہے. اور اگر اس کے اوپر زیر ہو تو زیر اپنے بعد یا کو لانا چاہتا ہے. اور جب بھی آپ کو رولز بتائے جائیں تو ایک کھڑکی کھلی رکھنی ہے ہمیشہ، کبھی ایکسیپشن بھی آ جائے شاید. لیکن ایک رول یاد رکھیں کہ زبر اپنے بعد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بعد الف آئے، پیش کا ساؤنڈ چاہتا ہے میرے بعد واو آئے، اور زیر کا ساؤنڈ چاہتا ہے میرے بعد یا آئے. تو اکثر آپ دیکھیں گے، بلکہ آپ یہ پریکٹس کریں، آپ کو اکثر ایسا ہی نظر آئے گا. ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں ضروری نہیں ہے، بٹ جنرل سی بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک فیلنگ ہو، آئیڈیا ہو. اب اس کا مطلب دو چیزیں ہوئی کہ اب یہاں پر پہلے تھا کیا، وہ کون بتائے گا؟ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیچر بتائے گا، شروع میں ٹیبل بتائے گا، اور آہستہ آہستہ جب آپ کے ٹیبل پکے ہوتے جائیں گے تو آپ اس میں سے ہنٹس دیکھیں گے. آپ کہیں گے اچھا اس کے صیغے میں بار بار واو آتا ہے، مثلا اس کے مصدر میں واو آتا ہے، اس کے مضارع میں واو آتا ہے، تو یہ اس کا اصل واو تھا. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ قاوالا، یہ واو ہے جو چینج ہو گیا الف میں. اچھا یہ اتنا مشکل کانسیپٹ نہیں ہے. کانسیپٹ صرف یہ ہے کہ آسان ہو گیا کہ کمزور حرف صرف دو ہی آ سکتے ہیں شروع میں. شروع والے کی بات ہو رہی ہے، اب صرف پہلے والے کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس میں تو قالو میں تو الف آخر میں ہے نا، یہ اپنا الف اصلی ہے، یہ واو کی تبدیل شدہ حالت نہیں ہے. قالو میں یہ الف اصلی ہے، رائٹ. قلنا میں یہ اصلی الف ہے، نو پرابلم ہیئر، یہ الف کی ڈیفینیشن ہے. صرف پہلا والا جو صیغہ ہے جو ماضی کا، جس کو ہم اپنا بیس فاؤنڈیشن بناتے ہیں، جہاں سے ہم چلتے ہیں، اس کے جو 3 حروف ہیں ان حروف میں اگر کوئی کمزور حرف نظر آ رہا ہے تو وہ تو واو یا اصل ہے. اگر الف نظر آ رہا ہے تو کہاں الف نظر آ سکتا ہے؟ آخر میں الف آ سکتا ہے، بیچ میں الف آ سکتا ہے، شروع میں کیا آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ہم نے یہ بھی طے کر لی شروع میں الف نہیں آ سکتا. اس لیے کوئی آپ کو ایسا فعل نہیں ملے گا جس میں شروع میں ماضی کے پہلے والے صیغے میں الف نظر آئے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن دور ہو. ایک فعل ہوتا ہے اس نے حکم دیا، ہمارا، تو یہ شروع میں کیا ہے؟ الف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. حمزہ ہے. تو یہ غلطی نہیں کرنی. سو اس لیے قالا میں ہمارا کمزور حرف بیچ میں ہے، اصل واو تھا، بدلی ہوئی حالت اب کیا ہے؟ الف. تو آئیے قالا، قالو اس نے کہا، ان سب نے کہا. قلتا تو نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم تم سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. بڑا انٹرسٹنگ ہے، ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے ان میں یہ پیش والے نہیں آئے تھے، رائٹ. سو بڑا انٹرسٹنگ ہے. الحمدللہ آج ہم ایک نیا ٹیبل پریکٹس کریں، اس کو پکا یاد کر لیں. قالا قالو، قلتا قلتو، قلتم قلنا. قالا قالو، قلتا قلتو، قلتم قلنا. قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا تو نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم تم سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا. حل قالا کیا اس نے کہا؟ نعم قالا جی ہاں اس نے کہا. حل قالو کیا ان سب نے کہا؟ نعم قالو جی ہاں ان سب نے کہا. حل قلتا کیا تو نے کہا؟ نعم قلتو میں نے کہا. حل قلتم کیا تم سب نے کہا؟ نعم قلنا جی ہاں ہم نے کہا. تو یہ تو بڑی زبردست ڈائلاگ ہو سکتا ہے کہ قلتا تو نے کہا، قلتو میں نے کہا،
and so on and so forth. हल قال خیرن, अब उसने क्या कहा, क्या उसने कहा, क्या उसने कोई भलाई की बात की, क्या उसने हल قال, क्या उसने कहा भलाई, यानी क्या उसने जो बात की हल قال, क्या वो बात भलाई की थी, खैर की थी, हल قال खैरन, जी हम उसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, नाम قال खैरन या खैरा, क्योंकि हम रुक रहे हैं, हल قال खैरा, नाम قال खैरा, हल قالوا खैरा, क्या उन सब ने भलाई की बात की, नाम قالوا खैरा, जी हाँ सबने भलाई की बात, हल कुल्ता खैरा, क्या तूने भलाई की बात की, नाम कुल्तु खैरा, जी हाँ मैंने खैर की बात की, भलाई की, हल कुल्तुम खैरा, क्या तुम सब ने खैर भलाई की बात की, नाम कुलना खैरा। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, उर्दू में तर्जमा करते हैं तो हम साथ ये भी कहना पड़ता है क्या उसने खैर की बात की, जबकि अरबी में वो बात वाला हम यहाँ पे मफहूम अंडरस्टूड ले रहे हैं, हल क़ाला, क्या उसने कहा भलाई, मतलब कहा का माना क्या उसने भलाई की बात की। तो इसलिए ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज की अपने समझ के मुताबिक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, क़ाला माजी तो क्लियर हो गया, अब आई बारी मुजारे की। तो क़ाला से यक़ालू हो सकता है अगर फतह का पैटर्न होता, क़ाला से यक़ूलू हो सकता है, और क़ाला से यकीलू। आपको रूल नजर आ रहा है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था, जबर अपने बाद क्या चाहता है, अलिफ, पेश अपने बाद क्या चाहता है, वाव, और या अपने बाद क्या चाहता है, सॉरी जेर अपने बाद क्या चाहता है, या। तो इस हिसाब से तीनों पॉसिबल हैं, यक़ालू, यक़ूलू, यकीलू, तीनों हैं। तो कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से तीनों में से कौन सा दुरुस्त है? माशाअल्लाह, ये अरबों ने तय कर दिया, हमारी मुश्किल आसान कर दी, कोई रूल नहीं है, उन्होंने कहा हमें यकूलू पसंद है, और वाकई यकूलू सबसे ज्यादा खूबसूरत है कहने में, यकूलू। तो काला उसने कहा यकूलू वो कहता है, आसानी के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बात याद रखें, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि असल में ये वाला अलिफ जो है ये वाव है, तो यहाँ पे वाव दोबारा नजर भी आ गया, लेकिन इस वजह से नजर नहीं आया कि वो उसका जो रेस्ट पीरियड खत्म हो गया था इसलिए वापस आ गया, पसंद इसलिए आया कि यह वैसे भी पेज से ज्यादा खूबसूरत तरीके से बन रहा है, और वाव इसका अपना भी है, ये हमें कहीं ना कहीं और भी नजर आएगा, वाव अलिफ की जगह पे नजर आएगा, लेकिन हमें ये हेल्प करेगा। तो आइए, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू तू कहता है, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना तुम सब कहते हो, नकूलू हम सब कहते हैं, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू तू कहता है, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना तुम सब कहते हो, नकूलू हम सब कहते हैं। हल यकूलू क्या वो कहता है, नाम यकूलू, हल यकूलूना वो सब कहते हैं, नाम यकूलूना, जी हाँ वो सब कहते हैं। हल तकूलू क्या तू कहता है, नाम अकूलू, नाम अकूलू, मैं कहता हूँ। हल तकूलूना क्या तुम सब कहते हो, नाम नकूलू सब कहते हैं। नकूलू। अल्हम्दुलिल्लाह, काला यकूलू के बाद अमर बनाना है। रूल हम कौन सा करेंगे, देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। टिपिकल हमारा रूल क्या था कि हम यकूलू नहीं तकूलू को लेंगे, बट एक ही बात है ना, तकूलू यकूलू में कोई खास फर्क नहीं है लिखने में, दोनों में एक ही है। तो क्या रूल था, पहले वाले को हम स्क्रैप कर देंगे, निकाल देंगे, और आखिरी वाले पे जज़म लगा देंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सब पैटर्न बना है। अब क्या बना, क्या बचा पीछे, कूल। तो अरब क्या कहते हैं, अरब कहते हैं ये दो हमजा जो है ना, सॉरी दो सुकून जो है ना, ये हजम नहीं होते साथ साथ। जनरली याद रखें इस बात को, आपको कहीं भी अरबी में दो सुकून, समझिए सुकून को इकट्ठे नहीं मिलेंगे। जहां इकट्ठे आते हैं उनमें से एक जो है ना अल्लाह हाफिज करके निकल जाता है, तो दोनों में से कौन निकलेगा, जाहिर बात है वाव है ना, हार्ट है वो निकल जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा,
कुल। कुल तो कुल का मतलब होता है कह, कुल आऊदु, राइट, कुल कह दे। सो कुल कह दे, कितना खूबसूरत लफ्ज बन गया। लेकिन अगर आप, जिस तरह सिस्टर फरिया ने आपको बताया, आपको लिखा जाए कुल और आपसे पूछे इसके रूट लेटर्स बताएं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे रूट लेटर्स 3 ही होते हैं, आप 2 नजर आ रहे हैं, 1 नजर नहीं आ रहा, वो जरा छुट्टी पे गया हुआ है, वो क्या है, जाहिर बात है वाव ही है, राइट। सो कुल, कुल, लेकिन ये कुल जो है ना, ये बड़ा होशियार है। जब बहुत से लोगों को जब कहना हो कि कहो, तो फिर ये वापस आ जाएगा, कुल कूलू। आइए देखते हैं कैसे बनता है ये कुल। हुक्म सुनते ही गायब हो गया, बिकॉज ही स्मार्ट। उसने हुक्म आया तो कोई ना कोई काम ही करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, कुल का माना कह, तू कह। देखिए जब भी अमर आता है ना, इसके अंदर क्या चीज अंडरस्टूड होती है, तू, क्योंकि हम किसी शख्स को जो हमारे सामने उसको कह रहे होते हैं। कुल यानी तू शख्स, तू ये बात कर, कह, यू से। कूलू, देखिए वापस आ गया, राइट। सुकूलू, तुम सब कहो। ला तकुल, तू मत कह। ला तकूलू, तुम सब मत कहो। सो कुल कूलू, ला तकुल, ला तकूलू। इंटरेस्टिंग, याद रहेगा इंशाल्लाह। अरबी बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं। कुल, तू कह दे, तो मैं क्या कहूंगा, अकूलू, मैं कह दूंगा इंशाल्लाह। कूलू, तुम सब कहो। नकूलू, हम सब कहेंगे। अच्छा, अब तूने कोई बात करनी है तो भलाई की बात कर। कुल खैरा, कुल अच्छी बात कर। तो आप क्या कहेंगे, अकूलू खैरा, मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा अच्छी बात कोई या भलाई वाली बात। कूलू, तुम सब कहो, खैरा, अच्छी बात, नेक बात, भलाई की बात। और नकूलू खैरा, जी हाँ मैं भलाई की बात करूंगा। ला तकुल, तू मत कह। तो आप क्या कहेंगे, अच्छा फिर मैं नहीं कहता, ला अकूलू। ला तकूलू, तुम सब मत कहो, कोई बात मत करो। ला नकूलू, हम नहीं कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आ जाता है हमारा वो फेवरेट पोर्शन। देखिए आज तक हमने क्या किया था, नासरा से नासिर, तराबा से तौरिब, और वहाबा से क्या था, वाहिब, वादा से क्या था, वाहिद। सो काला से क्या बनना चाहिए, आप कहीं काला से बनना चाहिए, का। और यहां पर तो अगर इसका असल जो था वाव था तो काविल, क्यों जी, उस हिसाब से, क्योंकि का के साथ वो जो 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 कमजोर हरफ था वो तो यहाँ आ नहीं सकता ना, तो हम असल को वापस ले आते हैं, काविल। लेकिन यहाँ पर जो है ना, काविल बड़ा भारी था कहने के लिए, तो उन्होंने अपने लाडले को बुला लिया, किसको, हमजा को, ये बन गया काइल। इंटरेस्टिंग, काइल। तो अब कहना भी आसान हो गया, और आपको पता चल गया कि ये रूल्स बाद में ग्रामर वालों ने बनाए हैं। अरब ने तो वो किया जो उनके लिए आसानी थी। तो एनीवे हमजा चूज किया उन्होंने, तो काला से काइल, कहने वाला, और मकूल, जो कहा गया, मकूल आज कहते हैं ना, इसका मकूला क्या है, जो बात कही गई। सो कहने वाला जो बात करता है वो है मकूल। और अब इंटरेस्टिंग देखें, इसका मस्दर क्या बना, कौल। तो यहां पर मुझे हिंट मिलता है कि ये जो असल था ना, वो वाव था, जिसको हम अलिफ देख रहे थे आज तक, ये मस्दर में अया हो गया, क्लैरिटी के साथ आ गया। तो अक्सर अल्फाज जो कि आपको कमजोर हरूफ के शुरू वाले पहले वाले फेल में नजर नहीं आएंगे, अक्सर अपने आप को जाहिर कर देते हैं मस्दर के दौरान। ऐसे और भी आएंगे। तो इसमें 2 इंटरेस्टिंग चीजें हैं काला वाले फेल में। एक तो ये कवाला है, वाव है असल में, लेकिन अलिफ में चेंज हुआ है। दूसरा ये है कि जब ये इसम फाइल बनता है तो काइल बन जाता है, यानी कहने वाला। हलन तो काइलुन, क्या आप हैं कहने वाले। सिस्टर फरिया ऐड करना चाह रही हैं कुछ, प्लीज। जी सर, सिर्फ इतना कहना था, जिस तरह आपने काइल लिखे ना,
اور جیسے بک میں لکھا ہوا ہے، یہ سلائڈ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ دونوں طریقے درست ہیں. یہ بھی اسٹوڈنٹس کافی کوسچن پوچھیں گے پھر بعد میں کہ یہ ہم نے حمزہ کو کہاں پٹ کرنا ہے، ہم نے اوپر کرنا ہے یا نیچے. تو دیٹس اوکے. یہ ایک طرح کا ٹائپنگ میں آج کل عربک میں یہ اسٹائل چل رہا ہے کہ حمزہ کو نیچے لکھ کے، لیکن ہم اردو میں جیسے سر نے لکھا ہے نا اپنے ہاتھ سے، تو ہم اردو میں یوزلی ایسے ہی لکھتے آئے ہیں. تو بہت کریکٹ، ویسے بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اور جیسے آپ کی سلائڈ میں نظر آ رہا ہے ویسے ہی آپ کی بک میں ہے، تو ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور تو آپ نے ایسے صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے آپ نے زیر لگانی ہے. ناٹ لائک دیٹ کہ پہلے آپ زیر لگا لیں پھر آپ حمزہ لگا لیں، حمزہ کے نیچے زیر لگائیں گے. یہ ایک طریقہ ہے اس کا. تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو قائل کے لکھنے کے 3 طریقے ہمارے سامنے آ گئے. اصل میں حمزہ جو ہے نا یہ لاڈلا ہے، اس کو جہاں مرضی آپ بٹھا لیں تو وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا یہ کہیں نہ کہیں ہمارے آسانی پیدا کرتا ہے. قائل، تو هل انت قائل، کیا تم وہ کہنے والے؟ نعم انا قائل. هل انتم قائلون، کیا تم سب وہ کہنے والے؟ نعم نحن قائلون. اچھا ابھی وہ رہ گئے مونس والے 2 صیغے، مونس والے رہ گئے. قالا اس عورت نے کہا، سوری قالا اس مرد نے کہا، تو قالت اس عورت نے کہا. قالا قالت، قالا قالت، قالا قالت، آسان ہے. یقولو تقولو، یقولو تقولو، جیسا انتا تقولو تا ہیا تقولو. سو انتا ہیا، انتا ہیا، قالا قالت، یقولو تقولو. آئیے پورا ٹیبل کرتے ہیں ایک دفعہ. قالا قالو، قلتا قلتو، قلتم قلنا، یقولو یقولون، تقولو اقولو، تقولون نقولو. قل قولو، لا تقل، لا تقولو. قائل، مقول، قول. قول اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا قول، یہ اس کا قول ہے. اس نے جو کہا الحمدللہ. 6 چابیاں، قالا یقول قل، قائل مقول قول. اور تیسری تینوں یاد رکھیں، چونکہ یہ اسم ہے، ان کے اوپر آخر میں تنوین بھی آ سکتی ہے، شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے. یہ اسماء ہے اور یہ افعال. گرامر میں عربی بنائیے. عربی بنانا ہمارے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے. تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات. اب چونکہ یہ کہنے کی بات ہو رہی ہے تو پہلا میرا چیلنج ہے کہ میں فعل تلاش کروں. کون سا فعل یہاں استعمال ہو رہا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ فعل امر. فعل امر ہے. نہیں ایک سیکنڈ، وہ تو پہلے تو کون سا فعل ہے؟ چلے پہلے قالا. کالا کی بات ہو رہی ہے. اب کالا کی بات ہو رہی ہے تو اب کالا کس سینس میں کہا جا رہا ہے؟ تم سب کہو. ہے مضارع ہے یہ امر ہے؟ امر ہو گیا. اب امر میں یہ واحد ہے یہ جمع ہے؟ جمع. جمع. جمع کیا ہوتا؟ قولو. تو یہاں تک تو بات ہوئی تم سب کہو. ٹھیک ہے، اب آ جاتا ہے لوگوں سے کہو. للناس. ویری گڈ. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل میں تو لوگوں کو کہتے ہیں الناس، لیکن ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ یہ جو ہمارے افعال ہیں نا، یہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی پریپوزیشن فکس کر لیتے ہیں. کہتے ہیں میں اسی پہ چلوں گا، آئی لائک اٹ. تو وہابا کے ساتھ کون سا پریپوزیشن تھا جو یوز ہوتا تھا؟ ہم نے کہا تھا اس کو بڑا پسند ہے، لنا، لا تھا. تو یہاں پہ جو یوز ہو رہا ہے وہ یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے، لنا والا ہی پہلے. اور اگر وہ لی کے ساتھ آئے گا تو یہ لی بن جائے گا. یہاں اس کے لیے ہے نا. قولو للناسی، تم لوگوں سے کہو. کیا کہو؟ خیرا. خیرا یعنی اچھی بات یا بھلائی کی بات. حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اردو میں ترجمہ کریں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ. تو کون کوشش کرے گا؟ ان کا نہ کا معنی بے شک، بے شک الذین جو لوگ لوگ جو سب زیادہ لوگ سب لوگ. کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ جو کہتے ہیں قالو، جنہوں نے کہا، وہ لوگ جنہوں نے کہا. کیا کہا؟ ربنا اللہ. ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے. ویری گڈ. ہمارا
یعنی ان کے بارے میں آگے کوئی بات کی جا رہی ہے. جنہوں نے یہ کہا پھر ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، ان کے لیے پھر آگے کچھ کہا جائے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. عربی میں ہاں میں جواب دیجئے. حل قلتم خیرا، نعم قلنا خیرا. نعم قلنا خیرا. خیرا. الحمدللہ. اور تابہ کی آج صبح کوئی بات کر رہا تھا کہ تابہ ٹیبل نہیں کیا، تو تابہ کا ٹیبل آ گیا الحمدللہ. قالا اور تابہ ایک جیسے ہیں، تو ٹرائی کر رہے. اگر قالا قالو تھا تو تابہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تابو. ابو. قلتا قلتو تھا تو تابہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تبتا. تبتا تبتو. قلتم قلنا، تبتم تبنا. تبنا. یقولو ہے تو تابہ کے ساتھ کیا بنے گا؟ یتوبو. ٹھیک ہے. یقولو یقولون تو کیا بنے گا؟ یتوبو تتوبون. تابہ یتوبو یتوبون. ادھر آئیں، اب ادھر آئیں گے نا. ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ تقولو تھا، اب بتائیں تابہ سے کیا بنے گا؟ اتوبو اتوبو. اتوبو اتوبو. اب جمع کیا بنے گا؟ تتوبون نتوبو. اب یہ قل تھا تو کیا بنے گا؟ تب. یعنی تب کا معنی کیا ہوگا؟ اے شخص تو توبہ کر. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے کہنا ہو اے شخص توبہ کر اللہ سے، تو میں کیا کہوں گا؟ تب اللہ. یعنی کہ تو توبہ کر، یہ تو پلٹ اللہ کی طرف اللہ. اور اگر تم سب نے پلٹنا ہے تو کیا ہوگا؟ تب توبو، تم سب کے سب پلٹو اللہ، اللہ کی طرف. تو پھر تائب کا معنی کیا ہوگا؟ تائب. اس طرح پلٹنے والا. پلٹنے والا. اور بہت سارے پلٹنے والے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تائبون. تائبون. اور بتائیے بار بار پلٹنے والے کو کیا کہیں گے؟ تائب تو وہ پلٹنے والا. تواب. تواب. دیکھیں نا، اب یہ آپ نے ایک ایکسٹرا چیز QC 1 میں پڑھ لی تھی کہ بار بار پلٹنے والے بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹیبل میں یہ بنے. کسی ٹیبل میں یہ بنتے ہیں، کسی میں نہیں بنتے، اس لیے ہم نے اس کو اسپیشلی الگ سے پڑھ رہے ہیں ہم. اور کالا کس کیس میں تو ویسے بن سکتا ہے، سوچیں تو بھلا. اسی طرح کا یعنی جس طرح تواب ہے تو کالا سے کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ. قوال کس کو کہتے ہیں؟ بار بار کہنے والا. کبھی قوالی نہیں سنی آپ نے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ قوالی کرنے والے کو قوال کہتے ہیں. تو وہ کیا بار 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 وہ مصروں کو ریپیٹ کرتا ہے، وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے قوال، وہ بولتا ہی رہتا ہے. رائٹ. سو دیکھیں آپ نے قوال خود بنا لی اور مطلب بھی سمجھ میں آئے قوال کا معنی کیا ہے اور قوالی کا معنی کیا ہے. تو اٹ بیکمز ایزیئر ایوری ڈے انشاءاللہ. اور توبہ بھی کیا بنے گا؟ توبہ. رائٹ. توبہ ہوتا ہے پلٹنا. تو پلٹنا کس لیے پلٹنا؟ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یعنی اللہ ہماری طرف پلٹ جائے تو ہم جو ہے ہماری معافی ہو جائے گی الحمدللہ. تو جزاک اللہ خیر. ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ.